تعالیٰ شانوں نے دین اسلام کو پسند کیا ہے۔ اسلام جو ہے نا، یہ زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ نے پسند کیا، اور اللہ نے دین اسلام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، سارے انسانوں کے لیے پسند کیا ہے۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ کالی کملی والے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جیسے اجمل بنا، اجمل کس کو کہتے ہیں؟ جمیل کہتے ہیں خوبصورت کو، اور جمیل سے آگے، خوبصورت سے آگے ہو اس کو اجمل کہتے ہیں، جس کے سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک، اور جس کی چال، جس کا بول، جس کی آواز، جس کے اخلاق، جس کا کردار، جس کی شرافت، جس کی شجاعت، یعنی کوئی کونے میں بھی کمی نہیں، کامل، خوبصورت میں آگے اجمل، یہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ کیسے بنایا؟ امی جان عائشہ رضی اللہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں کپڑا سی رہی ہوں، شام کا وقت ہے، ہوا تیز چلی اور میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی۔ ہمارے آقا کے گھر میں دیا نہیں تھا، ہم جو روشنی بیٹھے نا، ایسی روشنی نہیں تھی۔ ہماری امی جان عائشہ رضی اللہ فرماتے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے تشریف لائے، لاکھوں درود، لاکھوں رحمتیں اور لاکھوں جانے آپ کے چہرے انور پر قربان ہو جائے۔ اللہ نے سرکار کو ایسا چہرہ عطا فرمایا تھا، اس چہرے سے ایسا نور ظاہر ہوتا تھا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ کے چہرے انور سے نکلنے والے نور سے میرا گھر روشن ہو گیا۔ لائٹ جاتی ہے تو کوئی موبائل چالو کر دیتا ہے گھر میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو آپ کے چہرے انور سے پورا گھر روشن ہو گیا، اور اس روشنی میں میں نے سوئی کو پا لیا۔ کیسی روشنی ہوگی کہ گری ہوئی سوئی بھی نظر آ گئی۔ ایسا چہرہ اللہ نے پسند کیا، اس چہرے کی اللہ نے قسم کھائی ہے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ مفسرین نے اس کی تفسیر کی ہے، اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی میرے نبی کے روشن چہرے کی قسم۔ اس نبی کا چہرہ کتنا روشن ہوگا کہ اللہ نے اس کی قسم کھائی۔ آج مسلمان کو اپنے نبی کی سیرت ہی پتہ نہیں ہے، میں نے کس کا کلمہ پڑھا ہے، میں نے کس کو نبی مانا ہے، مجھے کس کے پیچھے چلنا ہے، میرا امام کون ہے۔ ڈرائیور تو ہوتا ہے، ڈرائیور پوچھ کے چلتا ہے، یہ بغیر پوچھے چلتا ہے۔ نئے روٹ پہ گاڑی لے کے جانی ہے تو کیا کہتے ہیں، امراوتی گاڑی لے جانی، تو امراوتی مہاراشٹر میں آیا، لیکن کون سے رستے سے جانا، کہ جو رستہ ہے تو کیسا، اچھا ہے کہ خراب ہے، تنگ ہے کہ چوڑا ہے، نیا ہے کہ پرانا ہے، سب تھوڑا 10 کلومیٹر جگہ گھومنے کا ہے، لیکن کیسا ہے کہ بھئی وہ رستہ اچھا ہے، یہ ذرا شارٹ ہے لیکن کیسا ہے کہ اس میں کھڈے زیادہ ہے، ڈرائیور تو پوچھ کے چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے ایک راستہ بتایا، ان ھذا صراطی مستقیما، یہ میرا راستہ ہے اور سیدھا راستہ ہے۔ تو کس کا راستہ ہے کہ یہ امام الانبیاء تاجدار مدینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ۔ تو جس نبی کے راستے پہ چلنا، وہ نبی کیسے تھے؟ وہ نبی ہمارے تمہارے جیسے تھے؟ اس نبی کا چہرہ، جابر رضی اللہ فرماتے ہیں، مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحن ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی کے صحن میں آرام فرما ہے، اور اتفاق سے مدینے میں چودھری کا چاند ہے، آسمان میں چودھری کا چاند چمکتا ہے۔ جیسر میں چودھری کا چاند ہوتا ہے کہ نہیں؟ بھائی چاند دکھتا ہے کہ نہیں دکھتا؟
آپ لوگ تو میرے چہرے ایسے دیکھ رہے کہ میں کوئی اور زبان میں بات کر رہا ہوں. تیلگو تمل زبان میں تو بات نہیں کرتا نا. گجراتی میں بولوں پڑ سکے اردو میں چال سکے. اردو زبان بڑی میٹھی زبان ہے. اردو زبان سے اللہ نے کام کو چلایا. اردو زبان میں اللہ نے دین کتاب اللہ والوں کے بیانات آپ کو اردو میں ملیں گے. دنیا کی ملکوں میں رہنے والے لوگ، ہم لوگ افریقہ گئے، چلی گئے، پناما گئے، ساؤتھ امریکہ گئے، افریقہ، دبئی گئے، عرب لوگوں نے اردو سیکھا. کیوں کہ اس وقت کے اہل اللہ اللہ والے بیان جو کرے اردو میں تو ہم کو سمجھ میں ڈائریکٹ، حالانکہ ترجمہ ہوتا ہے. اردو ایسی زبان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی کے صحن میں آرام فرما رہے ہیں اور آسمان کا چاند مدینے کو روشن کر رہا تھا. پھر جابر رضی اللہ عنہ دیکھا نبی کے چہرے کو، تو نبی کے چہرے سے بھی نور ایسا ظاہر ہو رہا تھا. یہاں سے بھی نور اوپر جا رہا ہے، اوپر سے نور نیچے آ رہا ہے. کبھی چاند کو، کبھی نبی کے چہرے کو، کبھی چاند کو، کبھی نبی کے چہرے کو. اچھا جابر کہتے ہیں میں نے چاند کو غور سے دیکھا تو چاند میں داغ نظر آئے. میں نے نبی کا چہرہ دیکھا تو میرے نبی کے چہرے میں کوئی داغ نہیں تھا. پتہ چلا میرے نبی کا چہرہ تو 14ویں کے چاند سے زیادہ خوبصورت ہے. اللہ نے اس نبی پر درود پڑھا ہے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود شریف پڑھو. اللہم صلی علی سیدنا محمد. اللہ تعالیٰ درود پڑھتے، درود بھیجتے ہیں، فرشتے بھیجتے ہیں. میرے بھائی سچ بولنا، ہم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پورا دن ہو گیا اس نبی پر ہم نے کتنی بار درود پڑھا. اگر مسجد میں نہیں آتے، عمر میں نہیں آتے تو ہم درود پڑھتے. ہم کو یاد بھی نہیں ہے درود پڑھنے کا. ہم کو یاد ہے. اچھا ہم نے نبی کو بلا دیا، نبی نے ہم کو نہیں بلایا. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے. ہماری امی جان کا چہرہ دیکھا اور امی جان نے ہمارے نبی کا چہرہ دیکھا. تو امی جان نے ہمارے نبی کے چہرے کو دیکھ کر، جب آپ اللہ کے نبی کے چہرے پہ خوشی کے آثار ہوتے تھے تو آپ کا چہرہ اور زیادہ منور ہوتا تھا اور خوبصورت. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری امی جان نے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ درخواست کی کہ اللہ کے نبی ہمارے لیے دعا فرمائے، ہماری دعا فرمائے. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری امی جان کے لیے یعنی اپنی بیوی کے لیے دعا کی. اللہم اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبها وما تأخر. اے عائشہ کی مغفرت کر دے، اس کے اگلے پچھلے معاف کر. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئی، خوشی سے جھومنے لگی. ہمارے نبی صاحب نے پوچھا عائشہ کیا بات ہے اتنی خوش نظر آتی ہے؟ ہمارے امی جان نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش کیوں نہیں ہوتی کہ آج نبی کی زبان سے کلمات سنے ہیں، زندگی میں پہلی مرتبہ ایسی دعائیں سنی ہیں. اس سے زیادہ خوشی کی کیا بات ہوگی کہ آج میری قسمت چمک گئی کہ نبی کی دعائیں مجھے مل گئی. تاجدار مدینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ پر ہماری جانیں قربان ہو جائے اور ہماری بیٹیاں آپ کی بیٹیوں کو قربان ہو، ہمارے بیٹے آپ کے نوازوں پر قربان ہو. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ جن دعاؤں کو تم نے زندگی میں پہلی مرتبہ سنا، سن لے یہ دعائیں روزانہ اپنی امت کے لیے 5 مرتبہ کرتا ہوں. کتنی بات. اور ہم نے اپنے نبی کو کتنا یاد کیا. جس نبی نے ہمیں دن میں 5 مرتبہ یاد کیا، اس نبی کو ہم نے دن میں کتنی مرتبہ یاد کیا. ہائے ہائے نبی کہاں ہم کہاں. آقا کتنے ہمارے لیے رونے والے، اور ہم آقا کی ہمت کبھی آقا کا نام بھی نہیں جانے، کبھی آقا کا کلمہ بھی نہیں جانے، کبھی آقا کا طریقہ بھی نہیں جانے. ہوٹل میں ہوتے پیاس لگتی ہے تو یاد رہتا ہے کہ ہم سیدھے ہاتھ سے پانی پی رہے کہ بائیں ہاتھ سے پانی پی رہے، ہمیں یاد رہتا ہے.
سیدھے ہاتھ میں فون ہے، بائیں سے چابی کا حساب کتاب اس کو یاد بھی نہیں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دائیں ہاتھ سے چابی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ کیا ہے؟ بسم اللہ کیا ہے؟ ایک گاڑی میں اپنے چابی لگا، بسم اللہ الرحمن. دیکھو عیسیٰ علیہ السلام تفسیر میں کبیر میں لکھا ہے، بستی سے گزر رہے تھے تو قبرستان کے قریب سے گزرے نا، تو قبر میں ایک مسلمان کو عذاب ہوا. عیسیٰ روح اللہ، اللہ کی روح. تو قبر میں مسلمان کو عذاب ہوا تو عیسیٰ علیہ السلام آگے گئے اور پانی کہیں ملا تو وضو کر کے واپس آئے. جب واپس آئے نا تو اس قبرستان کے مردے پر عذاب ختم ہو گیا تھا اور اس کی قبر میں نور برس رہا تھا، رحمتیں برس رہی تھی. تو نبی نے اللہ سے پوچھا کہ اے اللہ، اب اس قبر والے کو تو عذاب ہو رہا تھا اور ابھی تو اس میں نور برس رہا ہے، رحمتیں برس رہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے عیسیٰ، یہ تو تھا گنہگار اور اس نے اتنے گناہ کیے تھے کہ اس کو قبر کا عذاب ہو یہ ضروری تھا، لیکن یہ جب دنیا سے مرا تو اس کی بیوی حاملہ تھی، اس کی بیوی کے پیٹ میں بچہ تھا، اور جب وہ بچہ پیدا ہوا اور بچہ اس قابل ہوا کہ بچہ تعلیم لینے کے لائق ہوا، تو بچے نے تعلیم لینے کے لیے اپنے اس زمانے کے جاننے والے، کتابوں کے جاننے والوں کے پاس بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، سیکھا. جیسے ہمارے بچے سیکھتے ہیں، استاد سکھاتے ہیں، سب سے پہلے کیا سکھاتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رحمان میں بڑی ہے، رحیم میں بڑی ہے، بڑی ہے. آج اللہ معاف فرماوے، مسلمان کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا نہیں آتا. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم کو بسم اللہ پڑھنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رحمان میں چھوٹی ہے نہیں ہے، بڑی ہے. چابیاں ہوتی ہیں نا، ایک ڈیزل کے لوک کی چابی، ایک انجن کے لوک کی چابی، ایک گاڑی میں دروازے کی چابی، سب کی چابی الگ الگ ہے. ایسی بڑی ہے الگ ہے، چھوٹی ہے الگ ہے، بڑا کام الگ ہے، چھوٹا کام الگ ہے. الحمدللہ رب العالمین، بڑی سے پڑھا، تمام تعریف اللہ کے لیے. کسی نے بڑی ہے کو چھوٹی ہے سے پڑھا الحمدللہ رب العالمین، تو اس کا مطلب ہوتا ہے تمام توڑ پھوڑ برائی اللہ کے لیے. بولو، بڑی سے پڑھے تو تمام تعریف اللہ کے لیے، چھوٹی سے پڑھے تمام توڑ پھوڑ اللہ کے لیے. اتنا فرق پڑ جاتا ہے. ڈیزل کی گاڑی میں پیٹرول ڈالے تو چلے گا؟ بولو نا، چل جائے. دونوں کا بہت سرکاری ہو گیا نا. پہلے تو بہت الگ الگ تھا، تو سرکار ہو گیا، کیا ہوتا ہے؟ نہیں چلتا. ڈیزل انجن میں ڈیزل، پیٹرول انجن میں پیٹرول. بڑی ہے کی جگہ بڑی ہے، چھوٹی کی جگہ چھوٹی. بسم اللہ الرحمن الرحیم بچے نے پڑھا، اللہ نے اس کے باپ پر سے قبر کا عذاب ہٹا دیا. عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا، عیسیٰ، جس کی اولاد زمین کے اوپر مجھے کہتی ہے رحمان رحیم، اس کے باپ کو زمین کے نیچے قبر میں عذاب دیتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے. یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتنے کام کرتے ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، قربان جائے کالی کملی والے سے، ہمیں دین سکھا کے گئے. دین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا مت کماؤ، آپ شادی مت کرو، آپ گھر مت بناؤ، آپ اچھے کپڑے مت پہنو، آپ مکان مت بناؤ. دین اس کو کہتے ہیں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنا پیارا دین لے کر الیوم اکملت لکم دینکم. نبی اجمل، نبی کا دین اکمل، کامل سے آگے. اب اس میں کوئی کمی بیشی نہیں. کیا؟ صبح اٹھنے سے لے کے رات میں سونے تک، رات کو سونے سے لے کے صبح اٹھنے تک. ایک مسلمان اپنی بستر میں کروٹ کیسے لے گا، کروٹ لیتے ہوئے کیا پڑھے گا، فجر میں اٹھے گا تو کیا کرے گا، ایک ایک حال کا دین
آقا صلی اللہ علیہ وسلم سکھا کے گئے، قربان جائے۔ سرکار نے تو تھوکنے کا طریقہ بھی سکھا ہم کو، کیسے تھوکیں گے ہم، کیسے تھوکیں گے؟ ایسے نہیں تھوکیں گے جیسے دنیا کی قومیں تھوکتی ہیں۔ سب سے پہلا قبلے کی طرف نہیں تھوکیں گے، قبلہ کی طرف، جس طرف چہرہ کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ کا گھر، اس طرف نہیں تھوکیں گے۔ قبلہ تو پوری دنیا میں، مکہ بیچ میں، پوری دنیا کے، ہم جہاں بھی گاڑی لے کے جائیں گے قبلہ، پورے ہندوستان کا قبلہ ہے پشچم کی طرف، جہاں پشچم آتی ہے نا، سورج ڈوبتا ہے نا، اس طرف قبلہ ہے پورے ہندوستان میں۔ آپ گاڑی لے کے کنیا کماری سے کشمیر تک جاؤ، پورے ہندوستان کا قبلہ پشچم کی طرف ہے، جہاں سورج ڈوبتا ہے اس طرف قبلہ ہے۔ یہ سب سے آسان طریقہ نماز پڑھنے میں۔ لیکن جس کو نماز پڑھنی وہ قبلہ پوچھے، جس کو نماز نہیں پڑھے اس کو کیا کہو قبلہ؟ بھائی بیٹھو نا، تو فون تو آتے رہیں گے، تو کبھی کبھی جوڑ ہوتا ہے کیا؟ تو قبلے کی طرف نہیں تھوکیں گے ہم۔ پھر آگے کی طرف، سامنے کی طرف چلے، ایسا نہیں تھوکیں۔ کیوں؟ ہمارے نبی صاحب نے فرمایا ہماری حفاظت کے لیے ہمارے آگے فرشتہ چلتا ہے، ایک فرشتہ ہماری حفاظت کے لیے آگے چلتا ہے۔ جب دنیا میں انسان پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک شیطان بھی پیدا ہوتا ہے، اس کی حفاظت کے لیے اللہ فرشتہ بھی پیدا کرتے ہیں ہماری حفاظت کے لیے، وہ ہمارے آگے آگے چلتے ہیں۔ ہم ٹوٹتے ہیں تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، اس کو ایک دم ہٹنا پڑتا ہے، اس لیے سامنے کی طرف نہیں جھکیں گے، بائیں طرف جھکیں گے، چھپ کے جھکیں گے، راستوں میں جھکیں گے، استنجا خانے پیشاب خانے میں نہیں جھکیں گے، مسلمان کا تھوک پاک ہے۔ نہانے کی جگہ پہ پیشاب نہیں کریں گے، اور پیشاب کی جگہ پہ تھوکیں گے نہیں۔ سبحان اللہ، ہمارے آقا نے ہمیں تھوکنے کے اتنے سارے آداب سکھائے ہیں، تھوکنے کے اتنے سارے آداب سکھائے کہ مسلمان تھوکے گا تو کیسے تھوکے گا؟ یہ دین میں ہر موقع کا عمل بتایا۔ فجر میں اٹھیں گے تو کیسے اٹھیں گے؟ ہماری آنکھ کھلے گی تو سب سے پہلے ہم پڑھیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ پڑھیں گے، اور دعا پڑھیں گے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مرنے کے بعد پھر سے زندہ کر دیا۔ اگر عربی میں نہیں پڑھنا تو اردو میں بول دو، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مرنے کے بعد زندہ کر دیا۔ رات کو تو مر گئے تھے، آنکھ نہیں کھلتی تو کہاں اٹھے؟ رات کو بہت نیند آ رہی تھی کہ پیٹرول پمپ پہ گاڑی لگا کے سو گئے، اور خواب دیکھ رہے تھے میں تو امریلی میں ہوں، میرا بہت بڑا بنگلہ ہے، بہت دعوت کا انتظام ہے، میری تو مرسیڈیز گاڑی ہے، میرے تو 25 نوکر چاکر ہے، میری تجوری میں تو کروڑوں روپے بھرے ہیں۔ دیکھ رہا ہے، خوش ہو رہا ہے، کلینر آ کے بتا ہے اور بھائی چلو آگے گاڑی سے فون آ رہے ہیں سیٹ کے، آؤ ایسا پوچھتا ہے تو فون بند کر کے سو گیا کہ آنکھ کھلتی ہے تو وہ تو ابھی تو وہ ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر جو گاڑی ہے نا، گاڑی وہی پھٹیلی ہے، پھٹیلی گاڑی میں بیٹھا ہے۔ میں کیا دیکھتا تھا؟ امریلی کا بنگلہ دیکھ رہا تھا۔ ارے بھائی کہاں ہو تم؟ سمجھ میں آیا؟ ہاں، ایسے دنیا میں سب ہے، سب بلڈنگوں میں بنگلوں میں رہنے والے سب خواب میں ہیں۔ جب موت کا فرشتہ اٹھائے گا نا، بھائی چلو جانے کا ہے، جب کھل جائے گی سب، یہ سب خواب میں، حقیقی زندگی نہیں ہے۔ تو آج بھی سو کے اٹھے ہاں، تو اس وقت میں فوراً کلمہ پڑھے، اللہ کا شکر کرے۔ ایک دن قبر میں اٹھے گا نا، تو دنیا میں اٹھتے ہی قبر کلمہ پڑھے گا، تو قبر میں اٹھتے ہی کلمہ پڑھے گا۔ قبر میں کلمہ پڑھ لیا تو کامیاب، قبر کا اندھیرا اجالے میں پھر جائے گا، قبر کی تنگی دور ہو جائے گی، قبر میں جو روشنی ڈال دی جائے گی، قبر میں جنت کی ہوائیں آئیں گی۔ اس نے کلمہ پڑھا، ایمان۔ رات کو سوتے وقت میں کلمہ پڑھا، اللہم بسمک اموت و احیا، ہمارے نبی نے تعلیم دی، اللہ کا نام لے کے سوئے۔ پتہ نہیں مر گیا تو آنکھ کہاں کھلے گی؟ قبر میں۔ لوگ غسل دے کے کفن دے کے قبر میں چھوڑ دیں گے،
آنکھ کہاں کھلے گی؟ ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر سویا تھا، آنکھ کھلی تو قبر میں، سوتے وقت میں کلمہ پڑھ کے سوئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو جس دن موت آئے گی تو موت اس وقت بھی سونے کا ہی ہے، اللہ تعالیٰ کلمہ یاد دلا دے. کتنا پیارا دن ہمارے نبی نے سکھایا. بولو آسان ہے کہ نہیں؟ پانی پی رہے ہیں، ڈرائیونگ سیٹ پہ بازو والوں کو دینا پانی لا جلدی، ہے نا؟ وہ سیدھا ہاتھ میں اسٹیئرنگ ہے، ڈاوے ہاتھ سے نہیں، ایسا تھوڑے سے کھڑے ہو جاؤ. اللہ کے نبی کا طریقہ زمین اور آسمان سے زیادہ قیمتی ہے. اس نبی کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان بنائی. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنے کا ارادہ نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ دنیا کو نہیں بنا دے. ساری دنیا محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم. اس نبی کا ایک طریقہ زمین اور آسمان سے زیادہ قیمتی ہے. سیدھے ہاتھ میں گلاس لو، گلاس میں دیکھو پانی کو، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، اور پھر ایک گھٹ، پھر دوسرا گھٹ، پھر تیسرا گھٹ، اس طریقے سے پینے کے بعد الحمدللہ کہو. تو یہ پانی پینا عبادت بن گیا، یہ پانی پینا سنت طریقے پہ ہوا، یہ پانی پینے پہ نیکیاں بنی، اور یہ پانی پینا جنت میں لے جائے گا. بتاؤ آسان ہے کہ نہیں؟ سیدھے ہاتھ سے پیو گے، ڈاوے ہاتھ سے پیو، پیاس تو بجھے گی نہیں، لیکن سیدھے ہاتھ سے پیا تو دنیا کی پیاس بھی بجھے گی اور آخرت کی پیاس بھی بجھے گی. یہ ہے دین نبی کا. گاڑی پہ چڑھنے سے پہلے سواری کی دعا سکھائی، بسم اللہ مجریہا مرساہا ان رب. یہ بسم اللہ مجریہا یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گاڑی پہ، سبحان الذی سخر لنا ھذا. اور جہاں پر پانی میں سے گاڑی نکال رہے، پانی میں سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا ہم کو کیا پڑھیں گے؟ بسم اللہ مجریہا و مرساہا. وہ پانی اور ندی کا پل ٹوٹ گیا اور لوگ ادھر جا رہے، ہم گاڑی پانی میں سے لے جا رہے تو ہم کو تعلیم دی. کیوں کہ ایک وقت دنیا میں پانی ہی پانی تھا. نوح علیہ السلام کے زمانے میں دنیا کے اندر اللہ نے پانی کا عذاب بھیجا، پوری دنیا میں پانی پانی، صرف نبی نوح علیہ السلام کی کشتی چل رہی ہے بس. 82 مسلمان اس میں، 82. پوری دنیا میں پانی پانی طوفان، یہاں تک کہ نوح علیہ السلام بھی پوری دنیا کے پانی کو دیکھ کے گھبرا گئے. اس وقت میں نوح علیہ السلام نے پڑھا بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم. اللہ نے نوح علیہ السلام کی کشتی کو پانی سے پاک کیا. آدھا بسم اللہ ہے، بسم اللہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آدھے بسم اللہ پہ اللہ نے اتنی بڑی بلا سے بچایا. پوری بسم اللہ بول کے گاڑی سٹارٹ کریں گے تو اللہ بلاؤں سے نہیں بچائیں گے. یہ نبی کی تعلیم ہے. شرٹ پہن رہے، کرتا پہن رہے، جھبا پہن رہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدھی طرف سے. کھانا کھا رہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی کی تعلیم. اللہ کی نعمتوں پہ ہاتھ ڈالو تو بسم اللہ بولو. کسی کو پیسے دے رہے، بسم اللہ الرحمن سیدھے ہاتھ سے. کسی سے پیسے لے رہے، سیدھے ہاتھ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم بولو. پیسے میں برکت ہوگی. آج ہماری زندگی برکت نہیں ہے برکت. 12,000 15,000 20,000 بھی کماتے تو کیا خوش رہتے؟ برکت نہیں، کم ہی پڑتے. کیوں؟ تنگی ہے. کیوں تنگی؟ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. قرآن میں اللہ نے کہا تم میرے نبی کے دین کو چھوڑو گے میں تمہاری زندگی تنگ کر دوں گا. اللہ کو تو نبی پسند ہے، اللہ کو نبی سے محبت ہے، اللہ کو نبی کا طریقہ پسند ہے، اللہ کو نبی کے طریقے سے محبت ہے. ہاں، آدم علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں معافی مانگی، توبہ کی، آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی. نوح علیہ السلام کی کشتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں پار ہوئی. توبہ آدم کی مقبول درگاہ ہوئی. کشتی نوح جن کے دم سے بچی. اللہ اللہ محمد کی کیا شان ہے، ایک نبی سارے نبیوں کے کام آ گئے. ایسے نبی اللہ نے ہمیں عطا فرمائے. آج میرے بھائی ہم کلمہ پڑھتے لا الہ الا اللہ بولو نا محمد رسول اللہ، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا ہے؟ اگر ہم لوگ پیٹرول پمپ پہ رکے تو کوئی غیر مسلم پوچھے کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سوتے تھے، کیا بتا رہا ہوں؟ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پیغمبر کیسے کھانا کھاتے تھے، ہم کیا بتائیں گے؟
कोरोना हुआ ना, कोरोना, तो सब लोग क्या करते हैं, अभी वो अपने तो गाड़ी पे जाते हैं, होटलों पे जाते हैं, तो होटलों पे सब लोग हाथ धोने, हमारे नबी साहब ने 1400 साल पहले सिखाया, हाथ धो के खाओ, बगैर धोए हाथ मत खाओ, और फिर हाथ धो के भी कैसा, गीले रखने के, पूछने के नहीं, वही पूछने डालने के, हाथ धो के भी नहीं पूछ। तो यहाँ सब लगेगा तो वो अपने हाथ में आ गया, बैक्टीरिया वायरस जो भी लगेगा गीले हाथ से। 1400 साल पहले सरकार ने हमको तालीम दी है, ये तो अभी बता रहे हैं, खाने से पहले हाथ धो, खाने के बाद हाथ धो। 5 वक्त की नमाज है, वुजू 5 वक्त करते हैं, 5 वक्त में 3 बार कुल्ली, तो 15 बार कुल्ली हुई, 5 बार 3 मरतबा पानी नाक में, तो 15 बार नाक में पानी डाला। ये भी कह रहे कि वायरस यहाँ नाक में छोड़ जाता है, यहाँ मुंह में छोड़ जाता है, कुल्ली बार बार करते। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 1400 साल पहले नमाज ला के दी आसमान से, मेराज में जाके अल्लाह के पास से नमाज ला के दी, और नमाज से पहले वुजू शराइत करे, तो बगैर वुजू के नमाज नहीं होती। तो वुजू में 1 मरतबा 3 बार कुल्ली, 3 बार नाक में पानी डालना, 3 बार हाथ धोना, 3 बार चेहरा धोना। तो वायरस कहाँ लगेगा मुसलमान को, लग सकता है, लेकिन मुसलमान को वायरस क्यों लगता है खबर है? मुसलमान वुजू ही नहीं करता, क्योंकि नमाज की नियत ही नहीं। नियत करो इंशाल्लाह नमाज पढ़ेंगे, नमाज पढ़ेंगे ना, तो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अल्लाह ताला पहला इनाम ये देंगे कि अल्लाह रोजी की तंगी को दूर कर देंगे। हाँ, तो नमाज के साथ आप दुनिया कमाओगे ना, ड्राइविंग पे मना नहीं है, हाँ, लेकिन ड्राइविंग के साथ क्या है, नमाज। ड्राइवर के तो हाथ में चाबी है, ड्राइवर जहाँ चाहे रोक दे रहे हैं, मालिक बाजू में बैठा है, पीछे सेठिया बैठा है, अपने गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी सेठिया की चलाने को अपने को मिलती है। 25 लाख की गाड़ी का कोई ड्राइवर है तो गाड़ी कौन चलाता है, सेठ चलाता है कि ड्राइवर चलाता है? तो असल तो वही हुआ, जिसको चलाने मिली वही है। न उसको कहीं रुकना है तो कहीं खराब कर दे रहा है, गाड़ी चालती नहीं, गाड़ी चाल, अपने नमाज पढ़ ले, थोड़ी बार जरा गर्म तरीके से ठंडी दे देता है, नमाज पढ़ हो जाओ कहीं नमाज। और नियत करो तो अल्लाह की कसम गैर मुस्लिम भी आपको नमाज के लिए नहीं रोके। गैर मुस्लिम, हमारे एक दोस्त हैं, बीजेपी गवर्नमेंट के बड़े नेता के साथ उनका सफर था, गवर्नमेंट, रमजान का महीना, तो ये बीजेपी हिंदुस्तान लेवल का बड़ा मिनिस्टर, वो जगह जगह हिंदुस्तान में उसके प्रवचन थे, मंच के ऊपर खड़े होकर प्रवचन देता था, लेकिन उसके साथ में गवर्नमेंट ने अपने आदमी रखाए थे, उसमें वो मुसलमान भी था, सीबीआई की तरफ से। वो जो नेता था, रमजान के महीने में उसका सफर था, जहाँ सहरी का वक्त होता, इफ्तारी का वक्त होता, नमाज का वक्त होता, उसकी गाड़ी के अंदर मुसलमान को रखता था, जहाँ भी हो वो कहे कि आप मुझे बता देना, जहाँ भी आपका सहरी का, इफ्तारी का, नमाज का वक्त, वहाँ हमारी गाड़ी रुक जाएगी। मुसलमान कहे थे साहब तुम्हारा तो सब जगह वहाँ हजारों आदमी इंतजार करते होंगे, तुम बोले कोई बात नहीं, वो इंतजार करेंगे, मालिक का हुक्म पहले। क्या बोलता है वो, मालिक का हुक्म पहले, नेता बीजेपी का। हाँ, जब आदमी अल्लाह के दीन पे आता है ना, अल्लाह के दीन पे, नबी का दीन, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अल्लाह कहते हैं अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेंगे कब, फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, जब तुम मेरे महबूब की इत्तिबा करो, मेरे नबी की चाल चलो, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लोह कलम तेरे हैं। आसमान में जो तकदीर है ना, अल्लाह वो बदल देंगे। नबी से वफा करके तो देखे, आज उन्हें नबी से वफा नहीं करी, मुसलमान है, हमको कोई पूछे नबी का तरीका तो हमको मालूम नहीं, कलमा हमको पूरा पूरा मालूम नहीं है, बराबर कलमे का मतलब मालूम नहीं। कोई कहेगा तो मुसलमान का क्या, हम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते, क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या, मोहम्मद रसूलुल्लाह का मतलब क्या बताएंगे, क्या बताएंगे?
اس لیے میرے بھائی جیسے ڈرائیونگ سیکھنا پڑتی ہے اور ڈرائیونگ سیکھتا ہے تو آدمی گاڑی چلاتا ہے، بغیر سیکھے گاڑی لے کے نکلے تو کیا ہوگا؟ بولو نا، بہت مزہ آئے گا، ہاں 2-4 کو مار ڈالیں گے اور پھر اپنے بھی چلے جائیں گے اندر جیل میں۔ ایسے میرے بھائی اللہ نے زندگی گاڑی دی ہے ہم کو، اور ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے یہ گاڑی کیسے چلانا یہ طریقہ بتایا، اس کا نام ہے اسلام۔ اسلام کے اندر سارے طریقے ہیں۔ اسلام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ خالی نماز پڑھتے رہو، اللہ اللہ کرتے رہو، پہاڑ کی چوٹی پہ چلے جاؤ، جنگل میں چلے جاؤ۔ اسلام کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اسلام کا مطلب یہ ہے کہ آدمی تھوکے تو بھی، بولے تو بھی، چلے تو بھی، کماوے تو بھی، خرچ کرے تو بھی، شادی کرے تو، غمی کرے تو، خوشی کرے تو، ہر لائن کا دین۔ خوشی کیسے کریں گے، غمی کیسے کریں گے، کمائیں گے کیسے، خرچ کیسے کریں گے، رات کیسے کریں گے، دین کیسے کریں گے، سفر میں کیسے کریں گے، حجر میں کیسے رہیں گے، ایک ایک لائن کا دین۔ مزدور کو مزدوری کا دین، تاجر کو تجارت کا دین، دفتر والے کو دفتر کا دین، ڈاکٹر کو ڈاکٹر کا دین، انجینئر کو انجینئر کا دین، کسان کو کسان کا دین، مردوں کو مردوں کا دین، عورتوں کو عورتوں کا دین، بیمار کو بیمار کا دین، صحت مند تندرست کو تندرستی کا دین، سب دین، سب کے لیے دین۔ بوڑھوں کو بوڑھوں کا دین، جوان کو جوانی کا دین۔ ایسا پیارا دین ہے اسلام جس میں سب کے لیے سبق ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف مالدار جنت میں جائیں گے، سخاوت کر کے، غریب نہیں جائے گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسا دین لائے ہیں کہ غریب آدمی غریبی کا دین سیکھ لے، غریب آدمی غربت کے ساتھ، غریبی کے ساتھ جنت میں چلا جائے گا۔ مزدور آدمی مزدوری کرتے کرتے جنت میں چلا جائے، کامیاب ہو جائے گا۔ سرکار فرماتے جو مسلمان اپنے بیوی بچوں کے لیے، ماں باپ کے لیے حلال روزی کمانے کے لیے صبح سے شام تک تھکتا ہے، اور جب تھک کے شام میں روزی کما کے، حلال روزی کما کے تھک کے چور ہو جاتا ہے، تھک جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس دن کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ بتاؤ، سارے گناہ معاف۔ آج میرے بھائی ہم کو گیت نہیں پتا، ہم ڈرائیونگ پہ ہیں تو ڈرائیونگ کے اوپر ہم کان کے اندر بلوٹوتھ لگا کے، ایئر فون لگا کے قوالی سنیں گے، وہ سنیں گے، یہ سنیں گے۔ ہم قرآن سنیں تو ایک حرف پہ ایک نہیں، اور اللہ کا وعدہ ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، ایک کے اوپر 10 نہیں کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 حرف ہے، 19، تو ایک حرف پہ ایک نہیں کی۔ مولانا نے بسم اللہ پڑھی، ہم کو 19 نیکی ملی سننے میں، اور ایک کیا 10 تو 190 نیکی۔ ایک بسم اللہ پڑھی 190 نیکی۔ تو قرآن پورا سنیں گے تو کتنی نیکی، یاسین شریف سنیں گے کتنی نیکی ملے گی کہ نہیں؟ ڈرائیونگ کرتے کرتے زندگی گاڑی بھی چلتی ہو اور اپنی گاڑی بھی چلتی ہو، یہ گاڑی ہم کو جنت میں لے جائے گی، نبی کے طریقے والی گاڑی جنت میں لے جائے گی، اور دنیا میں برکتیں اتارے گی۔ برکت کس کو کہتے ہیں؟ ایک صحابی رضی اللہ، جابر رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ حضور کے پیٹ پہ 2 پتھر ہیں۔ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبی کو پسند کیا، آپ غریب نہیں تھے، غریبی کو پسند کیا۔ زمین آسمان کے خزانے آپ کے لیے انتظار کرتے تھے۔ احد کا پہاڑ مدینہ میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر آپ چاہیں تو سونے کا بنا دے، سونے کا، لوہے کا نہیں، سونے کا۔ لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں کیا۔ اللہ میں تو چاہتا ہوں ایک دن کھاؤں، ایک دن بھوکا رہوں، جس دن کھاؤں تیرا شکر کروں، جس دن بھوکا رہوں تیری تعریف کروں، تجھ سے مانگوں۔ آقا اپنے جانثال صحابہ کے ساتھ مدینے سے باہر ہے، اپنے نبی کی امت کو جہنم سے بچانے کے لیے، اپنی امت کو نبی جہنم سے بچانے کے لیے مدینے سے باہر محنت میں لگے۔ اور اس زمانے کے دشمن جو نبی کو نہیں پہچانتے تھے، نبی کا نورانی چہرہ نہیں جانتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا تھا تو صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھتے تھے۔ یہ تو میری اور آپ کی قسمت ہے کہ جب نبی کا نام آتا ہے تو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔
کہ یہ درود ہے، ایک بار درود شریف پڑھتے 10 گناہ معاف ہوتے، 10 نیکیاں لکھی جاتی ہے، 10 درجے بلند ہوتے، 10 رحمتیں نازل ہوتی ہے. نبی پر ایک بار درود پڑھو 40 فائدے ہمارے ہوتے ہیں. جب بھی نبی کا نام ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم. اس زمانے کے وہ بد نصیب لوگ تھے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے نبی کا نورانی چہرہ دیکھا، پہچان نہیں سکے. اللہ نے ہم کو نبی سے محبت دل میں عطا فرمائی ہے نا. محبت ہے. وہ دشمن نبی کو اور نبی کے صحابہ کو اور نبی کی بستی مدینہ کو اور نبی کے دین کو مٹانے کے لیے طاقت کے ساتھ آ رہے تھے. اللہ کے نبی نے حفاظت کے لیے مدینے کے چاروں طرف خندق کھودی، کھڈے اللہ کے نبی بھی کھود رہے تھے خود. دو جہاں کے سردار. دین کی محنت نبی نے کی ہے. ہاں، دین کی محنت نبی نے کی، دین کی محنت صحابہ نے کی، دین کی محنت خواجہ صاحب نے کی ہے. خواجہ صاحب محمد چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دین کی محنت کی ہے. جیسے یہ ہمارے بھائیوں نے آپ کو مل کے بار بار 2-3 بار مل کے دعوت دی، آج مغرب میں آنا، آج مغرب میں آنا. دن کی بات ہوگی. ایک رات میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیر رحمۃ اللہ علیہ عشاء کی نماز کے بعد مسجد میں ہے، اور خواجہ صاحب کے پیر صاحب ہے عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی مسجد میں. عشاء کے بعد خواجہ صاحب کے پیر صاحب نے خواجہ صاحب کو کہا معین الدین کس کا نام ہے؟ خواجہ صاحب کا نام ہے خواجہ اجمیر رحمۃ اللہ علیہ کا. اجمیر والے خواجہ کہتے ہیں آپ کا نام نہیں جانتے. ہمیں دھوکہ لگے گا ہے، ہمیں نبی سے محبت، ولی سے محبت. کہاں جانتے ہیں ولیوں کی تاریخ کو؟ موبائل دیکھنے میں سے ہمارا فرصت نہیں ہے. نیت کرو قرآن سیکھیں گے اور قرآن پڑھیں گے اور دین سیکھیں گے. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پیر صاحب نے کہا عشاء کی نماز کے بعد، کیا کہا؟ معین الدین کل فجر کی نماز جو ہمارے پیچھے پڑے گا وہ جنت میں جائے گا. خواجہ صاحب خوش ہو گئے، چلو مسلمان جنت میں جائیں گے ہمارے پیر صاحب کے پیچھے فجر کی نماز پڑھ لی. پھر آگے پیر صاحب نے دوسری بات کیا کہی کہ جو لوگوں میں کہتا پھرے گا وہ جہنم میں جائے گا. یعنی راز کی بات ہے، یہ کھولنی نہیں ہے. خواجہ صاحب سوچ رہے، پیر صاحب نے اعلان کیا فجر کی نماز، تو یہ تو میں اکلا ہی سنتا ہوں. پوری بستی ہارون نگر کی پوری بستی کو تو پتہ نہیں ہے. اگر میں لوگوں کو کہتا نہیں ہوں تو لوگ اللہ کے نبی کی امت ہے، یہ جنت سے محروم ہو جائے گی. نہیں میں لوگوں کو کہہ دیتا ہوں تو سب فجر کی نماز پڑھ کے جنت میں جائیں گے. پیر صاحب کے پیچھے فجر پڑھ گی جنت میں جائیں گے. لیکن میں کہوں گا تو پیر صاحب نے ایسا کہا جو لوگوں کو کہتا پھرے گا وہ جہنم میں جائے گا. کیا کروں؟ آدھی رات تک خواجہ صاحب کو نیند نہیں آئی. آدھی رات تک کتاب میں لکھا ہے کہ یہ ہے اللہ کا ولی. ولی کون ہوتا ہے؟ جس کے دل میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا درد اور غم دل میں ہوتا ہے اس کو ولی کہتے ہیں. پیٹ کے درد کو ولی نہیں کہتے، دل کے درد کو ولی کہتے ہیں. پیٹ میں تو بھوک کا درد ہوتا ہے اور دل میں تو نبی کی امت کا غم اور درد اس کا ہوتا ہے کہ یہ امت جنت میں کیسے چلی جائے. آپ کو یہاں بلایا ہے ہمارے بھائیوں نے، خدا کی قسم اس درد کے لیے بلایا کہ ہم اور آپ مسلمان ہیں. ہمیں آپ کا روپیہ بھی نہیں چاہیے، آپ کو اس کے لیے نہیں بلایا. ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم ایک اللہ کے ماننے والے، ایک نبی کے ماننے والے، قرآن کے ماننے والے. ہم نماز پڑھ کے جنت میں جائیں، آپ لوگ نماز نہ پڑھ کے کہاں جاؤ گے؟ اللہ کو ہم کیا جواب دیں گے؟ نبی کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اور یہ اللہ ملیں گے، خواجہ صاحب ملیں گے قیامت کے میدان میں، جن کے ایک سفر میں 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان اللہ نے بنا دیا. کہ خواجہ صاحب کہیں گے کہ ایک سفر میں 90 لاکھ ہندوستان کے لوگ ایمان میں داخل ہوئے، تو نے 90 آدمی کو نماز ہی نہیں بنایا. ہم کیا جواب دیں؟ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آدھی رات تک سوئے نہیں. یا اللہ میں کیا کروں؟ میرے پیر صاحب کے پیچھے فجر کی نماز جو پڑھے گا جنت میں جائے گا، میں لوگوں کو کہتا پھروں گا تو پیر صاحب کہتے وہ جہنم میں جائے گا. آدھی رات تک جو ہے جاگتے رہے. فیصلہ کر دیا. کیا فیصلہ کیا؟ ایک آدمی جہنم میں جائے تو چلے گا، سارے ہارون نگر کے مسلمان جنت میں تو چلے جائیں گے. معین الدین سستا سودا کر لے، نبی کی امت کے لیے تو جہنم میں چلا جا،
تاکہ نبی کی امت جنت میں چلے جائے. سب کو جا کے کہہ دے اندھیرے میں لالٹیں اٹھائیے دیا اور گھر گھر جا کر آدھی رات کے بعد سب کے گھر پہ دستک دے دیں گے. خواجہ صاحب نے فجر کی نماز پڑھ لو پیر صاحب کے پیچھے جنت میں جاؤ گے. فجر کی نماز پڑھ لو پیر صاحب کے پیچھے. یہ گشت ہے نا، یہ گشت یہ خواجہ صاحب نے کیا ہے. یہ آپ کو جو آج بات سمجھاتے ہیں بلاتے ہیں نا، یہ ولیوں کا کام، یہ نبیوں کا کام، اللہ والوں کا کام. اور کوئی پیسہ ٹکا کوئی غرض دنیا کی نہیں، کوئی دنیا نہیں چاہتے آپ سے. خواجہ صاحب نے پورے ہارون نگر میں گشت کیا. فجر کی نماز میں تو پوری بستی کے مسلمان آ گئے، پوری مسجد فل. پیر صاحب نے دیکھا عثمان حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد تو فل ہو گئی. آپ نماز پڑھے فجر کی، لوگ خوش ہو گئے. پیر صاحب کے پیچھے فجر پڑھی ہے، ہم تو جنت میں جائیں گے. معین الدین نے جو ہے کیا ہے رات میں آپ کو اعلان. لوگ نماز پڑھ کے گھر گئے. خواجہ صاحب ہے تو پیر صاحب ہے. پیر صاحب خواجہ صاحب کو دیکھ کے مسکرانے لگے. معین الدین یہ سارے لوگ جمع ہوئے، تجھے پتا ہے تو نے کیا کیا؟ تجھے نہیں پتا تھا کہ کہنے والا جہنم میں جائے گا؟ تو خواجہ صاحب نے کہا کہ پیر صاحب میں اگلا جہنم میں جاؤں گا چل جائے گا، نبی کی امت تو جنت میں چلی جائے گا. تو پیر صاحب نے کہا کہ معین الدین ہم تیرا امتحان لینا چاہتے تھے، تیرے دل میں نبی کی امت کا غم اور درد کتنا آیا. پیر صاحب نے امتحان لیا. پیر صاحب نے امتحان لیا. پیر صاحب کے امتحان میں پاس ہو گئے. غیب سے آواز آئی معین الدین جو دوسروں کی جنت کی فکر کرتا ہے ہم اس کو پہلے جنت میں داخل کر دیں. خواجہ صاحب کو تو سب سے اونچے درجے کی جنت ملے گی، کیونکہ سب کی جنت کی فکر کرنے والا کیا جہنم میں جائے گا؟ یہ تو ایک اللہ کا امتحان تھا. پیر صاحب نے امتحان لیا. میرے بھائی اللہ کے نبی نے، صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، چاروں سلسلے کے لاکھوں کروڑوں اولیاء اللہ نے یہ محنت کی ہے لوگوں کو گھر گھر جا کر بلانا، مسجد میں لانا، سمجھانا، تاکہ لوگ نمازی بن جائے، دیندار بن جائے، سچائی پہ آ جائے، گناہوں سے بچ جائے، ایمان والے، کلمے والے، اسلام پہ چلنے والے بن جائے. اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد جنت دیں گے، دنیا میں روزی میں برکت دیں گے، دل میں سکون دیں گے، گھروں میں محبت دیں گے، لوگوں میں عزت دیں گے اور روزی میں برکت دیں گے. تو وہ صحابی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ کے اوپر 2 پتھر بندھا ہوا دیکھ گئے. نبی کہاں ہے؟ دشمنوں سے حفاظت کرنے کے لیے مدینہ سے باہر کھڈے کھود رہے ہیں. کون کھڈا کھود رہا ہے؟ دوجہ کے سردار، نبیوں کے نبی، جن کے لیے آسمان کے فرشتے درود و سلام بھیج رہے ہیں، جس کو دنیا کے درخت اور پتے سلام بھیج رہے ہیں، دنیا کے پتھر اور ذرے سلام بھیج رہے ہیں، وہ نبی اپنی امت کو لیے دین کی محنت میں کھڈے کھود رہے ہیں. لیکن آپ کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے. کسے پتا چلا؟ ایک صحابی آئے، بھوک لگی ہے، کھانا کہیں سے ملا نہیں ہے، اپنی کمر سیدھی کرنے کے لیے پیٹ پہ پتھر باندھ کر نبی کا ساتھ دے رہے دین کی محنت میں. اللہ کے پیارے نبی سے آ کر کہا صاحب نے اللہ کے رسول اب تو بھوک برداشت نہیں ہوتی، ہمارے پیٹ پہ پتھر آ گیا، اب بھوک برداشت نہیں ہوتی. قربان جاؤ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نبوت اور رسالت پر. سرکار نے فرمایا اس کا خلاصہ میرے صحابی تیرے پیٹ پر 1 پتھر ہے، تیرے نبی کے پیٹ میں 2 پتھر ہے. یہ وہ جسم ہے جس پر اللہ نے پوری زندگی ناپاک مکھی کو بیٹھنا گوارا نہیں کیا ہے. یہ نبی کا جسم ہے. آج اس نبی کے پیٹ میں 2 پتھر ہے. آسمان کے فرشتوں میں کیسا قرآن لگا. طائف کی گلیوں میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گشت کر رہے تھے، اپنی امت کو کلمہ سمجھا رہے تھے، دین سمجھا رہے تھے، وہ طائف کے بدنصیب لوگوں نے نبی کے کلمے کو پڑھا نہیں بلکہ نبی کو پتھر مارے، نبی کی بے عزتی کی، نبی کی بے اکرامی کی، نبی کو بستی سے نکالا. حضرت زید بن حارثہ آپ کے ساتھ میں زید فرماتے ہیں 1 قدم اٹھتا تھا 1 پتھر نبی کو لگتا تھا. نبی کے پیارے جسم سے خون بہنا شروع ہوا. جس نبی کا 1 خون کا قطرہ دنیا کے انسانوں کے خون سے زیادہ قیمتی تھا. جس نبی کے جسم پر مکھی کو بیٹھنا گوارا نہیں کیا. یہ مکھی گندگیوں پہ بیٹھتی ہے، میرے محبوب کے جسم پہ سے بیٹھنے کی کوئی اوقات نہیں. دنیا کی مکھیوں کو حکم دے دیا خبردار میرے نبی کے جسم پہ نہیں بیٹھے گی.
جس نبی کے جسم سے نکلنے والا پسینہ مشک اور عنبر سے زیادہ خوشبودار ہے۔ نبی کسی بچے کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ دیتے تھے، اللہ کے نبی کے یہ ہاتھ گرنے کی وجہ سے اس بچے کے سر سے خوشبو مہینوں تک جاتی نہیں تھی، اس کے سر میں سے خوشبو آتی تھی۔ نبی کے ہتھیلی میں جو پسینہ ہوتا تھا کسی کے سر پہ، اور اکثر یتیم بچوں کے سر پہ نبی ہاتھ گراتے تھے۔ صحابہ کے بچے جب نبی کا ہاتھ ملا ہوا یتیم بچے کے سر میں سے نکلنے والی خوشبو سنتے تھے تو یہ سوچتے تھے کہ کاش ہم بھی یتیم ہوتے تو اللہ کے نبی ہمارے سر پہ بھی ہاتھ ملاتے، یہ چاہتے تھے۔ یتیم بچہ مدینے کی گلیوں سے گزرتا، اس کے سر کی خوشبو سے سارے لوگ سمجھ جاتے تھے اس کے سر پہ نبی نے ہاتھ ملایا، یہ نبی کے پسینے کی خوشبو ہے۔ میرے بھائی دوستو، اس نبی کے جسم پر پتھر پڑ رہا ہے، اس نبی کے جسم سے خون نکل رہا ہے، لیکن قربان جاؤ خالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کے طائف والوں کے لیے بد دعا کی۔ آسمان کے فرشتے آ گئے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ساتھ میں جو طائف والوں نے ظلم کیا، اللہ دیکھ رہے ہم آئے ہیں، یہ پہاڑ ہے طائف کی بستی دو پہاڑوں کے بیچ میں، پہاڑ کا فرشتہ کہنے لگا آپ چاہے دونوں پہاڑوں کو ملا دے ہوئے طائف والے سارے اچھل جائے، لیکن قربان جائے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات بابرکت پر حضور نے ان فرشتوں کو اجازت نہیں دی، نہیں اگر انہوں نے میری بات نہیں مانی ان کی اولادیں میری بات مانی، یہ کام یہ محنت ہے نبی۔ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم پر پتھر، اس نبی کے جسم میں زخم آئے، خون زمین پہ گرنے سے پہلے نبی نے اپنے جسم گرتے ہوئے خون کو روکا ہے، اگر ایک قطرہ بھی نبی کا زمین کے اوپر گر جاتا تو طائف والوں پر عمومی عذاب آیا۔ یہ ہے نبی، ایسے پیارے اور مقدس نبی، ان کے اخلاق کو، ان کے کردار کو، ان کی زندگی کو، ان کے طریقے کو، ان کے دین کو، ان کے اسلام کو میرے بھائی ہم نے سیکھا نہیں۔ جس نبی نے ہمارے لیے اپنے پیٹ میں دو پتھر باندھے، اور جابر رضی اللہ عنہ دیکھا نبی کے پیٹ پہ دو پتھر ہے تو جلدی سے اپنے گھر گئے، اور گھر جا کر ایسے پہاڑ پہ چھوٹا سا گھر ہے، آج بھی جابر کا گھر موجود ہے۔ اللہ ہم سب کو بیت اللہ اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو مدینے پاک لے جاوے، اور اللہ ہم کو توفیق دے، اللہ ہماری روزی میں برکت دے۔ یہ تو روزی میں برکت ہوگی تو جائیں گے نا، برکت نہیں ہوگی تو کیسے جائیں گے؟ لیکن اللہ اللہ ہے، اللہ کسی کے محتاج، اگر سچے دل سے تمنا ہوگی، نیت ہوگی تو اللہ لے جائے گی۔ وہ بیت اللہ بڑا دربار ہے، وہ نبی کی مسجد بڑا دربار ہے۔ مکے میں نماز پڑھنا 1,00,000 نماز کا ثواب، مدینے میں نماز پڑھنا 50,000 نماز کا ثواب۔ جب یہ محلے کی مسجد میں آپ آؤ گے نا تو یہاں سے اللہ تعالیٰ اس بڑی مسجدوں تک لے جائیں گے۔ چھوٹی چھوٹی مسجد میں آؤ گے تو اللہ یہاں سے دروازہ ہے وہاں تک لے جائیں گے۔ نیت کرو انشاءاللہ آئیں گے، خالی جمعہ نہیں، نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے؟ نماز ہے۔ ہم جو ہے نماز پڑھ کے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں گے۔ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جابر دیکھ گئے، جلدی جلدی گھر دوڑ کے گئے، بیوی سے کہا کہ دیکھ میرے گھر میں کوئی کھانا ہو تو نکال، میں نبی کے پیٹ پہ دو پتھر دیکھ کے آیا ہوں، ہمارے سے دیکھا نہیں جاتا۔ حضرت جابر کی بیوی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، نبی نے پیٹ پہ دو پتھر باندھے۔ حضرت جابر کی بیوی کہنے لگی ہمارے گھر میں کچھ نہیں ہے، بچوں کے لیے تھوڑا سا جو ہے، اس زمانے میں گھؤں نہیں تھے، جو تھے، چند مٹھی جو ہے، 2-4 روٹی بن سکتی ہے، اتنے جو ہے بس۔ لیکن عورتیں بھی ایسی تھی، مرد بھی ایسے تھے کہ ہم اپنے بچوں کو بھوکا سلا دیں گے، جا اللہ کے نبی کو بلا لا، ہمارے گھر پہ ہمارے 2-4 روٹی بنائیں گے، نبی اکیلے نہیں آتے، 2-3 کو ساتھ میں لے کے آئیں گے، اللہ کے نبی کو جو ہے 1-1 روٹی مل جائے گی، آپ لے آؤ۔ عورتیں آج میرے بھائی ہم ذرا مہمان آنے والے ہوٹل میں کھلانے لگانا، گھر کی خبر نہیں ہے کیا وہ گھر پہ لا رہے ہیں۔ مہمان کو آپ مہمان آتے تو کیا بولتے کب جاؤ گے، کون سی گاڑی سے جانے کا ارادہ ہے؟ جب گھر میں میرے بھائی ماحول بنائیں گے نا، یہ جو باتیں مسجد ہوتی ہیں اس کو گھر میں سنانا کی ذمہ داری ہے۔ بیوی بیمار ہو جائے تو کون دوا لا کے دیتا ہے؟ بولو نا، ہم لاتے ہیں۔ بیوی کے کپڑے کون لاتا ہے؟ ہم لاتے ہیں۔ بیوی کی خوشی ہم دیکھتے ہیں، بیوی کی راحت ہم دیکھتے ہیں، بیوی کا کھانا ہم دیکھتے ہیں، بیوی کی روٹی ہم دیکھتے ہیں، اور بیوی کی جنت تو بھی ہمیں
ہم دین پر چلیں گے، دین سیکھیں گے تو ہم گھر والوں کو دین سکھا سکتے ہیں. ہم نے دین نہیں سیکھا تو گھر والوں کو کیا دین سکھائیں گے؟ ہم کو غسل کا طریقہ معلوم نہیں، اپنی بیوی کو ہم غسل کا طریقہ کیا بتائیں گے؟ ہم کو وضو کرنا نہیں آتا، ہم بیوی کو وضو کرنا کیسے سکھائیں گے؟ اس لیے میرے بھائی، اللہ نے محنت دی ہے جس کے اندر دین سکھایا جا رہا ہے. جیسے گاڑی سیکھے تو پھر گاڑی سے فائدہ ہو، ایسے دین سیکھے تو دین سے فائدہ ہو. دین سیکھیں گے انشاءاللہ. تو وہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیوی سے کہا تو بیوی نے کہا بچوں کو بھوکا سلا دیں. اتنی بڑی بات ہے، عورت ماں بچوں کو بھوکا سلا سکتی ہے؟ نہیں، نبی کی اتنی محبت ہے دل میں، بچوں سے زیادہ، شوہر سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنے کنبے قبیلے سے زیادہ، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ نبی سے محبت تھی. مسلمان اس کو کہتے ہیں ہر دنیا کی ہر چیز سے زیادہ، یہاں تک کہ اپنی جانوں سے زیادہ بھی محبت کس سے ہو جائے؟ اللہ اس کے نبی سے محبت ہو جائے جب ایمان قابل ہوا. اپنے بچوں کو بھوکا سلانے تیار ہے وہ خاتون، نبی کی بھوک کے لیے جاؤ اللہ کے نبی کو بلانا. پھر اپنے شوہر کو یاد دلایا کہ اپنا ہمارے گھر میں چھوٹا بکری کا بچہ بھی ہے، تم صبح کر کے جاؤ، اس کے جو ہے تھوڑا سا سالن میں بناتی ہوں، اللہ کے نبی کو بلا لاؤ. اگر جابر جلدی سے آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ میں پتھر باندھ کر کھڈے کھود رہے تھے. اگر جابر نے آ کر نبی کے کان میں کہا حضور میرے گھر میں تھوڑی سی 2-4 روٹیاں، چھوٹا سا بکری کے بچے کا سالن، آپ آ جاؤ، 2-3 آدمی کا کھانا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے میدان والوں کو دعوت دی، جتنے تھے نا آپ کے ساتھ مدینے سے باہر، سب کو کہہ دیا چلو جابر کی طرح ہماری دعوت ہے. کتنا کھانا ہے؟ 3 ہے. اور اللہ کے نبی نے سب میدان والوں کو دعوت دی. ابھی اپنے یہاں کتنے آدمی ہیں؟ ہمارے پاس 3 آدمی کا کھانا ہو، 9-10 روٹیاں ہو، 10-15 روٹیاں ہو، تھوڑا سا 2 پیالے سالن ہو، ہم کہہ کہ سب کا کھانا ہے تو کیا ہو گیا؟ سید صاحب کیا کرتے ہو تم؟ بھوکے مارو گے کیا؟ کہ سب کو تم دعوت دے دے. سرکار نے ہمیں برکت بتائی. برکت کس کو کہتے ہیں؟ برکت کی تعلیم دی سرکار نے. 3 آدمی کا کھانا پورے میدان والوں کو دعوت دی. اگر جابر تو گھبرا گئے کہ پورا میدان میرے گھر پہ آئے گا، کھانا کون کھلائے گا؟ حضور صاحب نے کہا کہ ادھر جابر اپنی بیوی سے کہنا ہمارے آنے سے پہلے برتن کا منہ کھولے نہیں، ڈھکن. ہمارے گھر میں برتن کھلے رہتے، یہ سکھانا ہے گھر والوں کو. کھانے کا برتن کا منہ بند رکھنا، نکالنا بند رکھنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کے نکالنا، اللہ اس میں برکت ڈالنا. ہماری عورتوں کو اس کی عادت نہیں ہے. ہماری عورتوں کو بچے کو دودھ کیسے پلانا اس کی بھی عادت نہیں ہے. ہم نے سکھایا. یہ خواجہ صاحب ہے نا اجمیر رحمت اللہ علیہ، خواجہ صاحب بنے ان کی ماں کی وجہ سے. ان کی ماں نے کہا معین الدین بچپن میں جب تو روتا تھا نا، بھوک لگتی تھی، تو میں نے کبھی تجھے بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا. بغیر وضو کے خواجہ صاحب کی ماں نے خواجہ صاحب کو بغیر وضو کے کبھی دودھ نہیں پلایا. جب بھی دودھ پلایا وضو کر کے پلایا. کبھی کھلے سر سے دودھ نہیں پلایا. اور جب بھی دودھ پلایا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پلایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پلایا. ہماری بچیاں، ہمارے ماں چھوٹے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو ایسے پلاتی ہے، سر پہ دوپٹہ ہوتا ہے، بسم اللہ پڑھتی ہے. ٹیلی ویژن چالو ہے، پروگرام چالو ہے، وہ دیکھ رہی ہے برابر غور سے. جھولی میں بچہ رویا تو کیا کرتی ہے؟ کوستی ہے اس کو، بچے کو. یہ میت پڑے کو ابھی اٹھنے کی ضرورت تھی؟ بولے اتنا اچھا بولے پروگرام چلتا تھا، کیوں کر کے پھر اپنے بچوں کو کوس رہی ہے. کوستے پھر جھولی میں سے نکالتی ہے، پھر اس کو مار کے نا پروگرام دیکھ رہی ہے. تو پروگرام دیکھتے دیکھتے بچہ خواجہ بنے گا. یہ بنے گا خواجہ کہ بجائے گا باجا؟ کیا ہو جائے گا؟ پھر باجا ہو جاتا ہے، کیونکہ باجا دیکھتے دیکھتے دودھ پلایا ہے. خواجہ صاحب کی ماں نے خواجہ صاحب کو وضو کر کے دودھ پلایا، بسم اللہ پڑھ کے دودھ پلایا. یہ ساری تعلیم گھر پہ دینا پڑے گی ہم کو. کون سکھائے گا گھر والوں کو؟ بولو کون سکھائے گا؟ وہ ووٹنگ دینے جاتے تو سکھا دیں نا، دیکھ وہ بٹن ہے نا دوسرے نمبر کا وہ دبائیں گے، پہلے نمبر کا بھول سے مت دبا دیں گے، وہ بھورے کلر کا بٹن.
ہاں پہلے نمبر پہ اس کو ووٹ دے، دوسرے نمبر ایسا سکھاتے ہے کہ نہیں ہے؟ فون بھی سکھاتے، دیکھ یہ میرا فون آتا ہے اسے اٹھانے کا، سب سکھاتے ہیں، لیکن دین نہیں سکھایا ہم نے، جو دین سکھانا تھا وہ نہیں سکھایا۔ اس لیے آج ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے، ہمارے گھر کی عورتیں کوئی کام بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کرتی نہیں ہے۔ بسم اللہ بول کے آٹا نکالے، بسم اللہ بول کے سالن نکالے، بسم اللہ بول کے پیسے دیے، بسم اللہ بول کے پیسے نکالے، بچوں کو بسم اللہ سکھاوے۔ آپ کو میں کیا کیا بتاؤں، اور یہ اللہ کی ماؤں نے تو اپنے بچوں کو کیا کیا سکھایا۔ بچے بچپن سے ولی بنے، ماں کے پیٹ سے آگے قرآن کے حافظ ہو کے آئے ہیں۔ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، ہندوستان کی تاریخ تو اولیاء کی تاریخ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر اپنی بیوی سے کہنا سالن کے برتن کا منہ کھولے نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آدھے مجمع کو میدان میں رکھا، آدھا مجمع لے کے جابر کے گھر آئے۔ اچھا جابر کا چھوٹا سا مکان، 10 آدمی اندر گئے، باقی سب باہر کھڑے ہیں۔ 10 آدمی گئے تو مکان فل ہو گیا، 10 آدمی کو کھلایا، دسترخوان میں اٹھا دیا حضور نے، سالن کا برتن منگایا، اور پھر جو آٹا تھا نا آپ نے اپنا مبارک تھوک ڈالا، اور حضرت جابر کی بیوی نے روٹیاں پکانا شروع کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سالن نکالا، روٹیاں دینا شروع کی، 10 آدمی نے کھا لیا۔ کتنے کا کھانا تھا؟ ارے بولو نے ہمت سے، 3 کا کھانا۔ کتنوں نے کھایا؟ وہ 10 اٹھ کے گئے تو باہر کھڑے نا، دوسرے 10 آئے، دوسرے 10 کو کھلایا۔ وہ 10 اٹھ کے گئے تو تیسرے 10 آئے، تیسرے 10 کو کھلایا۔ وہ اٹھ کے گئے تو چوتھے 10 آئے، ان کو کھلایا۔ وہ آدھا مجمع کھا کے گیا، پھر کہا کہ جاؤ تم وہاں جاؤ، آدھے مجمع کو بھیجو۔ دوسرا آدھا مجمع آیا، پھر 10، پھر 20، پھر 30، پھر 40، 50، پھر 60، پھر پورا مجمع کھانا کھا لیا۔ اتنے سے برتن میں پورے مجمع نے کھا لیا، اتنی سی روٹی میں پورے مجمع نے کھا لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر رضی اللہ کو دیکھا، مسکرائے، جابر رضی اللہ پوچھا کہ جابر جا مدینے میں، مدینے کے باہر تھے، مدینے میں جا، ہر گھر میں فاتحہ ہے، گھر میں روٹی سالن کی سبزیاں دے کے آ۔ اپنے سے کیا کرتے، فریج میں رکھتے تھے، بچے نا کل صبح کام لگے گا، ذرا کھچڑی وغیرہ لینا، صبح میں چائے میں کام لگے گی۔ دیکھ کوئی فقیر بھی آپ کو دیتے نہیں۔ ابھی تو کھانا باقی ہے نبی کا، اور نبی کھانا پہنچا رہا ہے مدینے میں۔ یہ ہے نبی، ایسے مقدس نبی کی زندگی کو بھلا کر، ایسے مقدس نبی کے دین کو سیکھے بغیر زندگی گزارنا، یہ ہمارا سب سے بڑا گناہ ہے۔ وہ توبہ کرنے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں، تو سچی توبہ کریں گے کہ اللہ تیرے نبی کا دین سیکھنا یہ پہلی ذمہ داری تھی، تیرے نبی کے دین پہ چلنا یہ دوسری ذمہ داری تھی، تیرے نبی کے دین کو بیوی کو، بچوں کو، رشتہ دار کو، پڑوسیوں کو، تیرے نبی کی امت کو تیرے نبی کا دین سکھانا یہ تیسری ذمہ داری تھی۔ اے اللہ یہ تینوں ذمہ داریوں میں ہم نے کوتاہی کی ہے، ہمیں تو معاف کر دے سچے دل سے۔ ہم آج سے نیت کرتے نبی کا دین سیکھیں گے انشاءاللہ، سیکھیں گے نا؟ ہاں یہ نبی کا دین ہے۔ اللہ کے نبی نے سارے مدینے کے گھروں تک کھانا پہنچایا۔ جابر کہتے ہیں میرے برتن کا سالن ایسا ہی ہے، میری روٹیاں بھی ایسی ہے۔ آخر میں اللہ کے نبی نے کھانا کھایا، اور پھر کھانے کے بعد میں ایک آگے عجیب و غریب واقعہ جابر کے گھر میں ہوا، جو کھا کر جو بکری کے بچے کی ہڈیاں جو بچی تھی نا دسترخوان پہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری ہڈیوں کو جمع کیا، اپنا مبارک ہاتھ پھیرا، اللہ نے ان ہڈیوں میں سے واپس بکری کے بچے کو زندہ کر دیا۔ اس بکری کے بچے کو اٹھا کر حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ کو دیا کہ لے جابر یہ تیرا بکری کا بچہ اللہ نے ہمیں اپنے خزانے سے کھلا دیا۔ جب کوئی نبی کے راستے پر آئے گا، نبی کے طریقے پر آئے گا، نبی کے دین پر آئے گا، اللہ اس کے اندر ایسی برکتیں ڈالے گی۔ کتنے مہینوں کے بعد، زمانے کے بعد حضرت جابر رضی اللہ عنہ پوچھا کسی نے، جابر وہ تیرے گھر میں چھوٹا سا سالن برتن اور 2-4 آدمی کی روٹیاں، وہ میدان کے کتنے آدمی نے کھایا؟ تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرمایا 3000 آدمی۔ کتنے آدمیوں نے؟ 3 کا کھانا کتنوں نے کھایا؟ 3000 آدمیوں نے کھایا۔ اس کو کہتے برکت۔ 3 کا کھانا 3000 نے کھایا۔
مسلمان کو پیارے آقا تاجدار مدینہ کالی کملی والے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا دین لا کر دیا ہے آسمان سے، ایسا دین اللہ نے عطا فرمایا ہے کہ یہ مسلمان نبی کے دین پہ چلے، اس کی مٹھی بھر میں اللہ ہزاروں کی ضرورتیں پوری کرے گی۔ آج میرے بھائی دوستو بزرگوں، اس نبی کا دین چھوڑا ہے تو یہ دو دو ہاتھ سے کماتے ہیں، ٹریننگ چلاتے ہیں، رکشہ چلاتے ہیں، صبح سے شام 12 گھنٹے رکشہ چلاتے ہیں، گاڑیاں چلاتے ہیں، ہم بھی کماتے ہیں، ہماری اولادیں بھی کماتی ہیں، لیکن بوڑھے ماں باپ کو مٹھی بھر چاول اور مٹھی بھر سالن نہیں کھلاتے۔ ایک باپ کے دو بیٹے ہیں، ایک بیٹا 30 دن کھلاتا ہے، دوسرا بیٹا 30 دن کھلاتا ہے۔ 31ویں تاریخ ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے میں نہیں کھلاؤں گا، وہ پھر کہتا ہے میں نہیں کھلاؤں گا۔ 31ویں تاریخ کے دن وہ باپ ہوٹل میں جا کے کھاتا ہے۔ ہمارے گجرات کی ایک شہر کی کارگزاری ہے، ایک مولانا ان کو 31 تاریخ کو ہوٹل میں کھاتے دیکھا تو پوچھا حاجی صاحب آج کیا بات ہے بچوں کے گھر کھانا نہیں؟ تو میرے بچے بولے 30 دن کا کانٹریکٹ ہے، ایک 30 دن یہ کھلاتا ہے، 30 دن یہ کھلاتا ہے، جس مہینے کی 31 تاریخ آتی ہے تو 31ویں تاریخ کو میں ہوٹل میں جا کے کھاتا ہوں۔ آج مسلمان کی زندگی تنگ ہو گئی، کیوں تنگ ہو گئی؟ نبی کا دین چھوڑا، نبی کا طریقہ چھوڑا، نبی کا اسلام چھوڑا، نبی والی محنت چھوڑی تو اللہ تعالیٰ نے روزیوں کو تنگ کر دیا، زندگیوں کو تنگ کر دیا۔ آج ہم اس لیے پریشان ہیں۔ ہماری پریشانیوں کا حل، ہماری پریشانیوں کا حل اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں رکھا ہے۔ اس طریقے کو سیکھنے کی محنت کا نام ہے دعوت کی محنت۔ یہ اس کے لیے آپ کو جوڑا ہے، اس لیے آپ لوگ نیت کرو کہ انشاءاللہ نبی والا دین سیکھیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ سیکھنے کے لیے آپ کو کچھ قربانی دینا پڑے گی۔ اب مجھے گاڑی چلانا نہیں آتی، میں آپ کو کہوں گا مجھے گاڑی چلانا سیکھنا ہے تو آپ کیا کہو گے؟ ٹھیک ہے سہیل صاحب، ہم آپ کے گھر میں بٹھا کے گاڑی سکھا دیں گے۔ میرے گھر کا گاڑی سکھانا، میرے گھر میں سکھاؤ گے؟ اچھا گاڑی میں اسٹیئرنگ کہاں ہے، بریک کہاں ہے، وہ کتاب میں لکھ کے لاؤ گے کہ اسٹیئرنگ یہ بریک ہے، ادھر سیدھے ہاتھ پہ ایکسیلیٹر ہے، بائیں ہاتھ پہ کلچ ہے، بیچ میں بریک ہے، ایسا کرنا نہیں ایسا کرنا، آ جائے گی۔ کیا کرنا پڑے گا؟ اپنے گھر کو چھوڑنا پڑے گا، گاڑی لانا پڑے گا، ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھنا پڑے گا، بازو میں ڈرائیور کو بٹھانا پڑے گا، پھر وہ ہمیں سکھائے گا کہ دھیرے سے یہ اسٹارٹر مارو، گاڑی اسٹارٹ ہو، دھیرے دھیرے ایکسیلیٹر دو، ایک دم دو گے تو گاڑی ایسا گیئر ڈالو ایسا گیئر ڈالو، ہوتا ہے نا۔ تو گاڑی سیکھنے کے لیے آدمی کو 15 دن چاہیے، اور لائسنس بھی نہیں دیتے تو ایسا آنکڑا پاڑو، آنکڑا پڑا تو کتنا پڑا لائسنس کے لیے، آنکڑا پاڑو تو آنکڑا نہیں پڑا تو تمہارا لائسنس نہیں، جاؤ پھر سے واپس ٹریننگ لے کے آؤ، ہے نا۔ کبھی ریورس گیئر مرواتے، ریورس مرا۔ ہم لوگ فورن میں تھے نا، تو ایک ساتھی بیچارہ چیلی میں امریکہ میں، تو امیر صاحب دعا کرنا آج میرے ڈرائیونگ کی ایگزام ہے، ڈرائیونگ کی ایگزام، اس میں کیا ہے وہ آنکڑا مارنے کا، بولو یہاں تو ہے نا ایسے باہر گردن نکالے بغیر گلاس بند، اور وہ میرر کے اوپر سے ریورس مارنے کا ہوتا ہے، اور ریور ایسا 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 ہاں ایسا جھمجھاک ہوتا ہے، بولے ریورس مارنے کا نہیں، میرر میں دیکھ کے مارنے کا، آئینے میں دیکھ کے، باہر ایسا جھک کے نہیں۔ اپنے یہاں تو انڈیا میں کیسا دروازے میں باہر نکال کے انگلی نکال کے باہر آ کے ریورس مار دیتا ہے، وہاں ایسا نہیں ہے، بولے بہت ہارڈ ایگزام ہوتی ہے۔ تو ڈرائیونگ میرے بھائی دوستوں بزرگوں آدمی کو قربانی دینا پڑتی ہے، اس کی ایگزام ہوتی ہے، اس میں فیل ہو جاتا ہے تو لائسنس نہیں ملتا، اور بغیر لائسنس کی گاڑی چلاؤ تو پولیس والے میمو دیتے ہیں۔ میرے بھائی دوستوں بزرگوں وہ جنت کی گاڑی جس کے اوپر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ریورس گیئر، ایکسیلیٹر، اتنی اسپیڈ، اتنی ہیڈ لائٹ سب بتایا، اور ہم سیکھے بغیر چلے جائیں گے تو پھر جنت میں جانے کا ملے گا؟ اس کے لیے دنیا کی گاڑی کے لیے ڈرائیونگ سیکھنے کے لیے جیسے وقت نکالتے ہیں اور ایگزام دیتے ہیں اور لائسنس ملتا ہے تو راحت ہوتی ہے، ایسے انشاءاللہ دین سیکھیں گے، وقت نکالیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جب دین ہماری زندگی میں دین آئے گا، نماز پڑھنا ہم کو آ جائے گی، پھر کوئی بھی مسئلہ آئے گا 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے مانگیں گے، اللہ تعالیٰ آسمان سے ہمارے لیے ضرورتوں کو پوری کرے گا۔ مسلمان اپنے دل کو بناتا ہے، عمل کو بناتا ہے، دعا کو بناتا ہے، کام بنتا ہے۔
بنیوں کا یقین ہے جتنی محنت کریں گے اتنا مال آئے گا، جتنا مال آئے گا اتنی چیزیں آئیں گی، جتنی چیزیں آئیں گی اتنے کام بنے گے. یہ بنیوں کا یقین ہے. نبیوں کو ماننے والوں کا یقین جتنا دل بنائیں گے اتنا عمل بنے گا، جتنا عمل بنے گا اتنی دعا بنے گی، جتنی دعا بنے گی اتنے کام بنے گے. یہ دل کو بنانے کے لیے، دین کو سیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ نیت کرے کہ انشاءاللہ ہم اللہ کے راستے میں جائیں گے. جائیں گے؟ کون کون جائے گا؟ دیکھو یہ ہمارے ڈرائیور آئے نا، یہ ہاتھ میں اٹھا دیں. اب گھر پہ بیٹھے بیٹھے ڈرائیونگ گاڑی چلانا آئے گی؟ ہے بھائی؟ آئے گی تو نیت کرو انشاءاللہ. ہے خالی ہاتھ تو اٹھاؤ انشاءاللہ کہ ہم اللہ کے راستے میں جائیں گے. ہاں تو وہ اس لیے ڈرتے کہ ابھی یہ سید صاحب نام لکھ لیں گے پھر بعد میں ملنے آئیں گے. بھائی کیوں سے تمہیں نام لگا تو فکر مت کرو، جب اللہ توفیق دیں گے نا اللہ آسان بھی کریں گے. جب آدمی دین سیکھ لے گا نا، جب ڈرائیونگ سیکھ لیتے تو پھر کیسا ہوتا ہے؟ ہاتھ چھوڑ کے بھی چلا سکتا ہے. جب دین سیکھ لیں گے تو پھر دین پہ چلنا آسان ہو جائے گا، ہے نا. پھر دین اپنی برکتوں کو لے کے آئے گا. پھر ہمارے مٹھی بھر میں ہزاروں کی ضرورتیں پوری ہوگی. اللہ دل میں سکون دیں گے، گھروں میں راحت دیں گے، آپس میں محبتیں دیں گے، لوگوں میں اللہ عزت دیں گے. مرنے کے بعد جنت دیں گے، دنیا سے اللہ جنت کو بنا دیں گے. گھر ہے یہ ہمارا گھر ہے نا، چھوٹا سا گھر، اس میں جنت کے ساتھ سکون ملے گا. آج گھروں کے اندر آگ لگی، جہنم کی بھٹی بجی، محبتوں پہ آگ لگی، آپس میں جھگڑے، شوہر بیوی کا، بیوی شوہر کا منہ دیکھنا نہیں چاہتا. آپ کو کیا کاٹوں گا سنو، مہینوں مہینوں ہو جاتے بچے اپنے باپ کو ملنے نہیں جاتے. ہم نے ایسے گھر دیکھے مسلمانوں کو. اللہ معاف فرما. کہ کیا نہیں ہے؟ اس گھر میں ٹیلی ویژن ہے، اس گھر میں ایئر کنڈیشن ہے، اس گھر کے اندر واشنگ مشین ہے، اس گھر کے اندر بیڈ روم ہے، اس گھر کے اندر بڑا پلنگ ہے، اس گھر کے اندر فرنیچر ہے. آنکھوں سے دیکھ کے آئے، بڑے بڑے کروڑ پتی کے گھر دیکھ کے آئے. باپ ایسے خون کے آنسو ہو رہا ہے، بلڈنگ کے اوپر چوتھے منزل پہ بچہ رہتا ہے. ہم ہندوستان سے ملنے گئے تو کیوں آئے؟ چندے کے لیے آئے؟ نہیں، چندے کے لیے نہیں. ہم اور آپ اللہ کے نبی کے امتی ہیں. ایک اللہ ایک نبی ایک قرآن کے ماننے والے ہیں. ہم جیسے ہی عمل کر کے جنت میں جائیں، ہم چاہتے ہیں آپ بھی عمل کر کے جنت میں جائیں. ہم آپ کی فکر کے لیے آئے. رمضان کا مہینہ آیا ہے، اللہ کے واسطے روزے رکھ کے رمضان کے اندر اللہ کو راضی کر لیں. ہم ہندوستان سے آپ کو رمضان کی مبارکبادی دینے کے لیے آئے. تو بڈھا کہنے لگا آپ ہندوستان سے صرف اللہ کے لیے ہمارے پاس آئے، میرا بچہ اوپر رہتا ہے چوتھے منزل پہ، 6 مہینے ہو گئے مجھے ملنے نہیں آیا. یہاں سے اتر کے جاتا ہے، سلام نہیں کرتا. اس بچے کو پوری زندگی کمائی لگا کے میں نے اسے ڈاکٹر بنایا. اس لیے میرے بھائی دوستوں بزرگوں، یہ دین جب آئے گا تو گھروں میں محبتیں آئے گی. گھروں میں آگ لگی محبتوں پر. دین آئے گا، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا دین لے کے آئے کہ جس دین میں تو پڑوسیوں کی بھی فکر نہیں. ماں کے پیر کے نیچے جنت، باپ جنت کا دروازہ. یہ نبی کی تعلیم. ماں باپ کو ناراض کر کے آدمی اللہ کو ناراض کرے گا. ماں باپ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا تو ماں باپ کو راضی کرنا. ماں باپ کو ناراض کر کے اللہ کو راضی نہیں کر سکتا. ماں باپ کی دعا سے قسمتیں بدل جاتی ہیں. ماں باپ کی دعا سے قسمت بدل جاتی ہے. ماں باپ ناراض ہوتے، اللہ مغفرت نہیں کرتے. بڑی بڑی راتوں میں مغفرت نہیں ہے، رمضان کی راتوں میں مغفرت نہیں ہے، شب قدر میں مغفرت نہیں ہے. کس کی؟ جو شراب پیے اس کی، جو ماں باپ کو ستائے اس کی، جو مسلمانوں سے جھگڑا کرے، دل میں مسلمانوں کے لیے کینہ کپٹ رکھے، اس کی ایسی بڑی راتوں میں مغفرت نہیں ہے. اس لیے نیت کرو کہ انشاءاللہ یہ سب باتوں سے انشاءاللہ توبہ کریں. توبہ کے لیے جمع ہوئے اور آج سے اپنی زندگی کی رخ کو بدلیں گے، اپنے گاڑی کا رخ بدلیں گے. کبھی کوئی نئی بستی میں داخل ہو گئے، ہم کو پتہ نہیں تھا بمبئی کے اندر نو انٹری میں اپنی گاڑی چلی گئی. یہ تو نو انٹری ہے، یہ تو خالی آنے کا راستہ ہے لیکن جانے کا نہیں ہے. تو ہم نے ڈال دی گاڑی نو انٹری میں. تو پولیس والوں نے سیٹی بجائی. تو کیا کرتے، گاڑی چلاتے رہتے کہ روکتے؟ روکنا پڑتی ہے کیونکہ آگے جائیں گے تو اور مسئلہ کھڑا ہوگا. تو روکتے، پھر وہ آتے ہوئے کیا ہوا تمہیں نو انٹری میں گاڑی نہ کیجیے بھائی تو سے صاحب મને ખબર નથી. ચાલો કઈ વાંધો નહીં, તમારો લાયસન્સ છે કે? હા છે લાયસન્સ. પીયુસી છે કે? હા પીયુસી છે. ٹھیک ہے چلو گاڑی تک باہر کھڑا. اگر ہم کہیں کہ نہیں نہیں آگے چلنے تو کیا ہوگا؟ نو انٹری میں اور پریشانی آئے گی. تو گاڑی کو ریورس لاتے ہیں پھر صحیح رخ پہ ڈالتے ہیں. اگر نہیں لائیں گے تو پریشانی بڑھے گی. اب تک ہماری زندگی گاڑی نو انٹری میں چل رہی ہے. کیسے چل رہی ہے؟ نو انٹری میں. اب یہ آج سیٹی بجائی ہے پولیس والے نے بھائی اپنی نو انٹری سے گاڑی
गाड़ी तो चलानी है, लेकिन नो एंट्री से बाहर निकालो और सही रूट पे डालो। कौन सा? नबी वाले रूट पे। अभी जोड़ पूरा हो ना, तो आपको मैं कहता हूँ थोड़ी देर के लिए सीधे पैर की चप्पल बाएं पैर में, बाएं पैर की सीधे पैर में, सीधे पैर के बूट बाएं बूट, पाँव दाबे पाँव में, दाबे पाँव के बूट सीधे पाँव में, पेन की जरा चल के जरा रोड तक जाइए, कितनी मजा आती है। पहनेंगे? कौन कौन पहनेगा जरा आप बताओ? एक भी नहीं पहनेगा है? सीधे पैर के बाएं पैर में कोई पहनता है? उल्टे पैर में उल्टी चप्पल पहन के आदमी 2-4 कदम नहीं चल सकता। उल्टी जिंदगी लेकर कैसे दुनिया में ये रहा है, कैसे कामयाब होगा? नबी ने सीधी जिंदगी सिखाई, इसलिए नबी वाली जिंदगी सीखेंगे इंशाल्लाह। और इसमें एक काम और करो, 3 ड्राइवर 4 ड्राइवर जमा होते हैं रिक्शा स्टैंड के ऊपर, गाड़ी के स्टैंड के ऊपर, ट्रांसपोर्ट पे जमा हो जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, चलो अल्लाह ने तौफीक दी, हम नमाज पढ़ने आ रहे हैं, जुमा पढ़ने आ रहे हैं, लेकिन जब आते हो ना तो हम 2-4 को कहते हुआ, भाई चलने आज जुमा चलने पढ़ने, भाई चल जुमा पढ़ ले, ये तो एक कारगुजार सुना के दुआ कर देते। फ्रांस के अंदर, फ्रांस में हमारे एक अल्लाह वाले के फ्रांस में, तो उन्होंने देखा तो वहाँ के मौलाना अब्दुल्ला साहब बहुत बड़े अल्लाह वाले, उनका बड़ा मदरसा मरकज, बड़ी मस्जिद, लोग वहाँ पर इतने लोग नमाज पढ़ने आए, उनके मदरसे में सब छोटे छोटे बच्चे हाफिज बने, आलिम बने। और महीना 2 महीने में कई ईसाई उनके पास आ गए कलमा पढ़ने के लिए, क्रिश्चियन लोग वहाँ पर। हमारे एक बुजुर्ग यहाँ से मानूस साहब गए हुए थे, तो मौलाना अब्दुल्ला साहब से दोस्ती हो गई। तो जब वापस आने लगे फ्रांस से, तो उनको एयरपोर्ट पे पूछा कि मौलाना आपका ख़ानदान कौन सा है? होता है वो मौलाना इतनी मकबूलियत है कि लोग इतनी इज्जत करते हैं, इतना बड़ा मदरसा चलता है मोहतमिम साहब, इतना बड़ा मरकज़ है अमीर साहब, और यहाँ इतने लोग ईसाई लोग इनके हाथ पे कलमा पढ़ने आते हैं, आपका ख़ानदान कौन सा है? आप बड़े ऊँचे ख़ानदान के, आपका ख़ानदान कौन सा है? तो मौलाना अब्दुल्ला साहब कहने लगे, भाई मेरा कोई ख़ानदान नहीं, मैं तो नया मुसलमान हूँ। नए मुसलमान? मैं तो पहले ईसाई था। कि ईसाई थे तो मुसलमान कैसे हुए? भाई हमारे हम 3 दोस्त थे। कितने दोस्त? 2 ईसाई और 2 मुसलमान। हमारा एक दोस्त मुसलमान था, बोले पाकिस्तान से कमाने आया था, लेकिन बुरी आदतों में लग गया, तो हम 3 दोस्त मिलके रात में चरस पीते थे। वहाँ फ्रांस में ब्राउन शुगर मिलता है, पाउडर, मुझे लगे दम मीठे दम, कमावे दुनिया खावे हम, ऐसा होता है ना। हाँ, लेकिन मेरे भाई ये जिंदगी बहुत बुरी है, इतनी मेहनत करके कमावे आदमी और पीने में पैसे, बीवी बेचारी रो रही है, बच्चे बेचारे रो रहे हैं, माँ बाप परेशान है, और ये आंसू जो निकलते हैं औरतों के, कभी आदमी आबाद नहीं हो खुदा ही किताबों में दिखाया, पढ़ो कभी न के तालीम। जिस घर में जुल्म की वजह से बीवी के आंसू निकलते हैं, इस घर में लाख कमा के भी लाओगे ना, तो उस घर के अंदर कभी सुकून और बरकत नहीं होगी। किसी की पढ़ाई बेटी को बीवी बना के लाए, उसका हक है, उसको हलाल कमा के लाए, घर का खर्चा देखो। ये नहीं है बुरी आदतों में, जुआ में, इसमें उसमें हमने पैसे उड़ा दिए, फिर हम उसको घर में आके कोई खाना ला, कहीं से भी ला, अल्लाह ना करे किसी बुरी आदत में पड़ गए तो क्या करेंगे? हम उसको मारते हैं। बीवी पे कभी अल्लाह के नबी ने कभी अपने औरतों को मारा नहीं। हमारे नबी तो घर में काम करते थे, हमारे नबी तो रोटी पका के देते, हमारे नबी तो घर में झाड़ते थे, हमारे नबी तो घर में सलाम करके आते थे। हमारे नबी ऐसे सलाम करते थे, अम्मी जान फरमाती है रात में अल्लाह के नबी आते तो ऐसे सलाम करते थे कि जागने वाले जवाब देते, सोने वाले को तकलीफ नहीं होती। हमारी माँ अम्मी जान को रोटी पकाना नहीं आती थी, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख गए कि जब घर में आते हैं आटा तैयार है, और हमारी माँ पड़ोस की अंसार औरतों की और इंतज़ार करती कि औरत आए रोटी पका दे, और हुजूर मस्जिद से आते तो खुद रोटी पकाने लग जाते। ये नबी की जिंदगी। आज मेरे भाई हमारे घरों में कैसा है? जिस घर में औरत के आंसू निकलते हैं ना जुल्म की वजह से, उस घर में कभी बरकत के फरिश्ते नहीं आते, उस घर में कभी रहमत के फरिश्ते नहीं आते, उस घर में कभी सुकून नहीं मिलता, वो घर बर्बाद हो जाता है। जिस घर में माँ बाप के आंसू निकलते हैं, उसकी औलादें बर्बाद हो जाती है। इसलिए जो कमाओ हलाल कमाओ, हलाल कमाई कमा के लाओ घर में, अपने बीवी बच्चों को हलाल खिलाओ, सुकून के साथ पेट के उनके साथ रोटी खाओ,
ان سے محبت سے بات کرو، ان کے ساتھ میں اچھے اخلاق سے رہو، ان کی غلطیوں کو معاف کرو، اپنے گھر میں جھگڑا مت کرو، غصہ مت کرو، گھر کی برکتیں ختم ہو جائے گی۔ جب اس کے ساتھ رہو گے تو انشاءاللہ پھر آپ 2 بار دین کی سناؤ گے نا تو تمہاری بیوی 2 بار دین کی سنے گی، آپ کی جوان بچی سنے گی، آپ کے بچے سنے گی۔ فضائل اعمال کی تعلیم یہ کتاب ہے جس میں اللہ والوں کے واقعات ہیں، صحابہ کے واقعات ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی نورانی باتیں ہیں۔ آپ کے فضائل اعمال کو گھر میں پڑھو گے نا تو انشاءاللہ اس کے ذریعے سے گھر میں برکتیں آئیں گی۔ اولیاء اللہ کے واقعات ہیں اس میں، امام احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات ہیں۔ اب اس کو پڑھو اپنے گھروں میں 5 منٹ، لیکن کیسے؟ اپنے گھر میں محبت سے نرم بن کے رہنا۔ کیسے رہنا؟ نرم بن کے رہنا، اپنے گھر والوں کی غلطیوں کو معاف کرنا، تواضع سے رہنا، ضد نہیں کرنا، جھگڑا نہیں کرنا، ماردار نہیں کرنا، ظلم و ستم نہیں کرنا۔ تو وہ چرس پیتے تھے 3 دوست، لگے دم میٹھے دم، کماوے دنیا کھاوے ہم۔ ایک دن وہ کہنے لگا مسلمان چرس پینے والا دوست کہ میں جا رہا ہوں پاکستان۔ تو وہ کہنے لگے کہ بھائی چلو ہم بھی آئیں گے۔ تو 2 دوست میں سے کہنے لگے عبداللہ کہ میں میرے دوست کے ساتھ پاکستان گیا گھومنے کے لیے اس کے وطن میں۔ تو جہاں اس کا گھر تھا وہاں بھی یہ پینے کی چیزیں عام ملتی تھی، تو ہماری تو مزہ پڑ گئی، مزے ہی مزے ہو گئے۔ پینے والے کو پینے کی چیز مل جاتی تو مزے ہو جاتے۔ ایک دن خوب پی کر، کیا بچوں کو خاموش کر دو یار، ایک دن خوب پی کر ہم دونوں رات میں سو رہے تھے، تو نشے میں میرے دوست نے کہا، مسلمان دوست نے عیسائی دوست کو کہا کہ یار تو میرا کیسا دوست ہے، کہ کیا ہوا کہ یار تو دوست میرا سچا نہیں، تو سچا دوست تو فرانس سے تو پاکستان آیا، دونوں نشے میں بات کرتے، تو کہ تو میرا سچا دوست ہوتا مسلمان ہوتا۔ تو کہ کیسے مسلمان ہوتا ہے؟ کہ کلمہ پڑھے تو مسلمان ہوتا، تو پڑھا دے کلمہ۔ تو مسلمان دوست عیسائی دوست کو کلمہ پڑھا ہے، تو پڑھ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وہ عیسائی دوست نے کلمہ پڑھ دیا، پھر کلمہ پڑھ کے وہ تو نشے میں سو گئے دونوں۔ فجر میں مسلمان تو سو رہا تھا، عیسائی اٹھا، جب وہ آنکھ کھولی نے تو اس کی کیفیت اچھی الگ تھی، اس کے دل میں عجیب سکون تھا۔ روزانہ پی کے اٹھتے تھے تو بہت سر دکھتا تھا اور پورا کہاں چلے جا کے مر جائے ایسا لگتا تھا۔ آج تو ایسا لگتا تھا جیسے دنیا بدل گئی، ایسا سوچا رات میں کچھ اور پی لیا ہے، پھر یاد کیا کہ نہیں پیا تو وہی تھا جو روز پیتے ہیں۔ پھر آج کیا ہوا کہ وہ نشے میں میرے دوست نے مجھے مسلمان، تم اس میں مسلمان ہو، تو وہ اٹھ کے مسجد کو آیا۔ آج مسلمانوں کو مسجد میں بلاتے ہیں، مسلمان مسجد میں 5 وقت کی نماز کی پابندی کر لیں گے تو دنیا کی قوموں کو اللہ تعالیٰ ایمان اور اسلام دینے کے لیے مسجد میں پہنچائیں گے۔ آج مسلمان مسجد کو آتے نہیں، دنیا کی قوموں کو اللہ کیوں بھیجے؟ محلے میں 100 مسلمان ہیں، نماز پڑھنے کتنے آتے؟ 10 آتے، 12 آتے، 15 آتے۔ اس لیے مسجد کو آباد کرو، دنیا کی قومیں انتظار کر رہی ہیں، ہندوستان کا بچہ انشاءاللہ نبی والا کلمہ پڑھے گا۔ یہاں خواجہ صاحب کی قربانیاں لگی ہے، یہاں اولیاء اللہ کی قربانیاں لگی ہے۔ ہندوستان کی سرزمین اولیاء کی سرزمین ہے۔ اللہ تعالیٰ ہندوستان کی سرزمین پہ رہنے والے ایک بھی قوم کے انسان کو محروم نہیں رکھیں گے، سب کو ایمان عطا فرمائیں۔ وہ مسجد کو آیا، مسجد میں آئے تو امام صاحب تھے، امام صاحب کو کہا کہ میں مسلمان ہو گیا، فرانس سے آیا، میرے دوست نے رات کو کلمہ پڑھایا، رات کو کلمہ پڑھایا کہ ہم تو نشے میں تھے، اس نے کلمہ پڑھایا۔ امام صاحب سمجھ گئے، امام صاحب نے جو ہے اس کو مسجد میں غسل خانہ بتایا، اور اللہ کا شان تھی کہ مسجد میں 3 دن کی جماعت تھی، جماعت کے امیر صاحب کو بلایا، امیر صاحب دیکھو یہ فرانس کا آدمی رات کو پیا ہے، اس نے تو کلمہ پڑھا ہے۔ تو پھر امیر صاحب کے ذریعے سے لنگی اور ٹوال اس کو دیا، وہ پاک صاحب ہو کے آیا تو اس کو کپڑے دیے، حدیث پاک کی تعلیم چل رہی تھی، بٹھایا، اس کو نیند آنے لگی، امیر صاحب نے بستر بچھا کے سلا دیا، 2 گھنٹے تک سویا۔ اس کہنے لگا برسوں سے پیتا تھا، ایسا سکون نہیں تھا جو سکون تمہارے یہ کتاب میں کیا ہے؟ ارے کتاب میں نبی کی تعلیم ہے کہ نبی کا دین سکھاؤ مجھے۔ 3 دن ساتھ میں رہا کہ بھائی اب تو میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ مرکز پہ بھیجا، 4 مہینے کی جماعت جاری تھی، اس میں گیا، 4 مہینے کی جماعت سے واپس آئے تو کہا کہ اللہ کے نبی کا دین تو بہت وسیع ہے،
اس کو تو اور سیکھنا پڑے گا. تو پھر عالم بننے کے لیے مدرسے میں داخل ہو. 10 سال کے بعد عالم بنے تو پھر 1 سال کی جماعت میں نکلے, اور پھر جب پورے مکمل ہو گئے تو پھر اللہ والوں سے کہا کہ بھائی مجھے میرے ملک میں جانے دو, میں اپنے ملک میں کام کرنا چاہتا ہوں. اس لیے کہ بہت سارے لوگ چرس اور گانجا اور جوئے کے اڈے پر ہے, ان کو کون سمجھائے گا. تو یہاں سے جو ہے وہ پھر فرانس میں گئے, محنت کی, ایک چھوٹا سا مدرسہ, چھوٹی سی مسجد, محنت کرتے کرتے آج وہ دارالعلوم بن گیا, اور کتنے سینکڑوں بچے عالم حافظ بنے, اور کتنے لوگ نمازی بنے مرکز میں, اور کتنے جو ہے عیسائی ایمان میں داخل ہوئے. مولانا نے پوچھا تھا تمہارا خاندان کون سا؟ بولے عبداللہ نے بتایا میں تو نو مسلم ہوں. اب یہ سارے لوگ نمازی بنے, عیسائی ایمان میں داخل ہوئے, اتنے سارے حافظ بنے, اتنے سارے عالم بنے, یہ سب کا ثواب کس کو ملے گا؟ کہاں کس کو ملے گا بولو؟ وہ دوست مسلمان کو. کون سا؟ لگے دم لکھے دم, اس نے نشے میں کلمہ پڑھایا تھا ان کو, ہے نا, نشے میں کلمہ پڑھایا تھا, وہ کلمہ کہاں گیا؟ اتنا بڑا اللہ والا بنا. ہم 4 دوست کھڑے رکشہ کے اسٹینڈ کے اوپر, 4 آدمی ٹرانسپورٹ پہ کھڑے, ڈرائیور آرڈر لینے کے لیے, وردی لینے کے لیے, اور ٹیکسی اسٹینڈ پہ ہے. کہاں 4 دوست چائے کی لاری پہ جمع ہوئے, ہوٹل پہ جمع ہوئے, اذان ہوتی ہے, اللہ نے توفیق دے دی, جوڑ میں گیا تھا, میں نے توبہ کر لی, اب تو مجھے نمازی بننا ہے. لیکن اکیلے نہیں, جب نماز پڑھنے آؤ تو اپنے دوستوں کو بھی چل نماز پڑھ لے, جب اذان ہو رہے نماز, ابھی 5 منٹ میں نماز پڑھ ہو جائے, نماز پڑھیں گے تو روزی میں برکت ہوگی. جمعہ کے لیے آ رہے 10-20 آدمی کو دعوت دے کے لاؤ, کوئی پڑھے گا نہیں پڑھے گا, اللہ آپ کو مقبول نماز کا ثواب دے دے گا. کریں گے انشاءاللہ؟ کون کون کرے گا؟ ماشاءاللہ. پھر ایسا نہ ہوگا اپنے راہ دیکھے کہ ابھی دعوت دیتا ہوں, ابھی دعوت دیتا ہوں, ابھی دعوت دیتا ہوں, پھر وہ اپنے کو دعوت دے دے رہے دوسری. ایسا نہ ہوگا, پہلے اپنے دعوت دے دے رہے. اور ڈرائیور لوگ کہتے ہیں پہلا وار مرد کا, ایسا بولتے ہیں نا, ہمارے یہاں بھی بہت سب ڈرائیور ہے. پہلا وار کس کا ہوتا ہے؟ مرد کا. کوئی بھی گاڑی والا ہو, ہائی وے پہ مگج ماری ہوتی ہے نا, تو نیچے سے اتر کے سیدھا پھر بعد میں بات. ایسا نہیں, ڈرائیونگ کا دین سیکھو. ڈرائیونگ کا دین سیکھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم اگر صحیح راستے سے ہے اور سامنے سے کوئی گاڑی آتی ہے, کوئی بات نہیں, ہم اس کو پریشان نہیں کریں, ہم اس کو جگہ دے دیں. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ایک راستے سے گزر ہے, کھیت کا راستہ ہے, ایک آدمی چلے اتنا راستہ ہے, سامنے سے کتا آیا, آپ جنید بغدادی ادھر سے گزر رہے تھے, آس پاس میں جو ہے وہ کھیت کا کیچڑ تھا, پانی اندر مٹی والا دونوں طرف, ایک ہی آدمی مجھے اتنی جگہ دی, ادھر سے کتا آیا, ادھر سے جنید بغدادی جا رہا رحمۃ اللہ علیہ اللہ علیہ. آپ نے دیکھا کتا اور سامنے آ گیا, ہو کتا آپ کو دیکھنے لگا, تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اپنے راستے سے کیچڑ میں اتر گئے, وہ کتے کو جگہ دے. کتا آگے جا کے پیچھے دیکھ کے جنید بغدادی رحمۃ اللہ دیکھنے لگا, غیب سے آواز آئی, جنید اگر تو نے ہماری مخلوق کو جگہ نہیں دی ہوتی تو آج تیری ولایت چھین لی جاتی. کتے کو جگہ دے دی جنید بغدادی. ہم تو کیا کرتے ہیں, گاڑی اوپر ڈالتے ہیں, وہ بیچارہ گھبرا گئے, وہ بیچارہ گرتا بھی, کتنے کو ٹھوک کے نکل جاتا ہے. میرے بھائی یہ ایسی زندگی اللہ کو پسند نہیں. کوئی سامنے آ رہا ہے تو اپنا ڈیپر بند کر دو, ہے نا, نارمل لائف کر دو, چلو نکل جائے. پتہ نہیں کون اندر پریشان ہوگا, کوئی بڈھا ہوگا, کوئی عورت ہوگی, کوئی بچہ ہوگا, کسی کا ایک لوتا بچہ مر جائے گا, اس کا گھر برباد ہو جائے گا, ہے نا. یہ مسلمان کی زندگی ہے, مسلمان جو زمین والوں پہ رحم کرنے آیا ہے, سمجھے, سیکھنے کی چیز ہے. انشاءاللہ سیکھیں گے تو دعوت پہلے دو, ورنہ کیا ہوگا, وہ ہم کو دعوت دے دے گا, ہم اس کو دعوت نہیں دیں گے تو کہے گا چلنے یار ہوٹل پہ, چلنے یار, ہم دعوت دیں نماز کی. آخری بات کہہ دوں میں, ایک آدمی کا گدھا بیمار ہوا, گدھا سمجھتے ہیں, یہاں ہوتا ہے گدھا, ہوتا ہے امریلی میں یا جیسا پہ گدھے ہوتے ہیں, گدھا تو سب جگہ ہوتا ہے, امریکہ میں گئے تو ابھی دیکھا, گدھا تو سب جگہ ہوتا ہے. خیر, ایک آدمی کا گدھا بیمار ہوا تو وہ ڈاکٹر کے پاس لے گیا, تو ڈاکٹر نے دوا دی, تو جانوروں کی گولیاں بھی بڑی بڑی آتی ہیں, تو وہ انجیکشن بھی بڑا, گولی بھی بڑی. تو وہ جب بیمار ہوا تو ڈاکٹر نے گولی دی, تو وہ گولی لے کے گدھے کو گھر پہ لا کے ایسے کھلانے جاتا, تو گدھا جو ہے نا زبان باندھ گیا,
باہر نکال کے منہ بند. گولی ڈالے کیسے اس کے منہ میں؟ گولی ڈالنے کا منہ آتا ہے, زبان باہر نکال دیتا ہے. ڈاکٹر کے پاس گیا کہ وہ تو گولی کھاتا نہیں ہے, تو ڈاکٹر نے ایسا ہے نا وہ لائٹ کا پائپ دیا, وہ پائپ آتا ہے, وہ لائٹ کا پائپ دیا کہ یہ پائپ کے کونے پہ گولی رکھنے کی, اس کے منہ میں پائپ ہے نا, پھونک مارے نا تو گولی اندر, تو یہ طریقہ اچھا ہے. تو پائپ لے کے آیا, گولی پائپ کے کونے پہ رکھی, گدھے کے منہ میں پائپ ڈالا, ابھی پھونک مارتا ہوں, ابھی پھونک مارتا ہوں, اتنے میں گدھے میں پھونک ماری تو گولی کہاں گئی؟ سمجھ میں آیا؟ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں, اس کو ابھی نماز کی دعوت دیں گے, ابھی دعوت دیں گے, وہ دعوت ہم کو دے دیتا ہے, چل ہوٹل میں, نماز باجو میں اپنے ہوٹل میں. تو پہلے ہم دعوت دیں گے. کیسا کریں گے؟ ہم دعوت دیں گے, اور انشاءاللہ ایسا جو آئندہ بھی رکھیں گے. تو آپ لوگوں سے ہماری درخواست ہے کہ اپنے جتنے بھی جو ہے نا دوست یار احباب ڈرائیونگ کے ساتھ تعلق رکھنا ہو, ان کو ہم محنت کر کے لے کے آپ لائیں گے انشاءاللہ. اس میں ڈرائیونگ کرنے والے کتنے, ذرا ہاتھ اٹھاؤ تو. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ماشاء اللہ 17 آدمی آئے, 18 ماشاء اللہ. یہ 18 آدمی ڈرائیونگ کرنے والے. ڈرائیونگ کا مطلب یعنی کوئی ڈرائیونگ کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے. بعض مطلب آدمی کیا کہتا ہے, کوئی پوچھتا ہے کیا کرتے تو چپ رہتا ہے, پتا کیا کرتے ہیں, گاڑی چلاتا ہوں. تو گاڑی چلانا کوئی بری چیز نہیں ہے. اللہ کے دین کے ساتھ, ذکر کے ساتھ, بسم اللہ کے ساتھ, درود شریف کے ساتھ گاڑی چلاؤ. گاڑی چلاتے چلاتے بھی اللہ تعالیٰ جنت میں پہنچا دیں گے. ہمارے گجرات کے رکشا چلانے والے تھے, ان کا نام آج لیا جاتا ہے تو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں. خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ, وہ علی شاہ کلندر رحمت, نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ, فضل کریم رحمت اللہ علیہ, احمدآباد کی سڑکوں پہ رکشا چلانے والا تھا. زندگی ایسی تھی, ایسے جوڑ میں آیا, اجتماع میں دین کی بات سنی, زندگی کا رخ بدل گیا. 9 انٹری سے گاڑی صحیح روٹ پہ ڈالی تو اللہ تعالیٰ نے کام لیا, برکتوں والی زندگی دی. کئی مرتبہ بیت اللہ پہ بلایا, اپنے نبی کے دربار پہ بلایا, اور کئیوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے. اور جب دنیا سے رخصت ہو تو ان کا نام لیتے تو فضل کریم رحمت اللہ علیہ. تو آدمی ڈرائیور ہوتا ہے لیکن زندگی کا رخ صحیح کر لیتا ہے, اللہ اس کو ہدایت کے درجے میں پہنچا دے گا. محنت کریں گے انشاءاللہ. یہ 17 ڈرائیور آئے ہیں, آئندہ جوڑ میں ہر ڈرائیور کم سے کم ایک آدمی کو دعوت دے اور لے کے آ تو کتنے ہو جائیں گے, 34 ہو جائیں گے. اور 2 آدمی کو لے کے آ گئے تو 51 ہو جائیں گے. اور 3 آدمی کو لے کے آ گئے تو 68 ہو جائے گا. تو ہماری بستی میں 70-80 ڈرائیور ہے. نیت کر لو انشاءاللہ 80 ڈرائیور کو لانا ہے. ہر ڈرائیور 4 آدمی کو دعوت دے گا تو انشاءاللہ پورے آ جائیں گے. کریں گے انشاءاللہ. اللہ کی توفیق کر